بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتش کدہ بائی طاہر جاوید مغل۔ میں دیکھ رہا تھا کہ عمران کچھ دنوں سے بہت اداس ہے۔ اس کی اداسی کی دو وجوہات تھیں، ایک تو اسے چند دنوں بعد وعدے کے مطابق انڈیا واپس چلے جانا تھا، دوسرا یہ کہ اگلے ہفتے ماہین کی منگنی ہو رہی تھی اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ چپکے ماہین کو چاہتا ہے۔ لفظ نہیں تو وہ کچھ بہت ہی زیادہ کرتا تھا۔ مہوش حیات، کترینہ کیف، عالیہ بھٹ اور پتہ نہیں کن کن سے اپنے تعلقات جوڑتا تھا، مگر اس کی حرکات و کیفیات بتاتی تھی کہ دلکش ماہین کے لیے واقعی اس کے دل میں کوئی خفیہ گوشہ بن چکا ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا، دیکھو عمران، انڈیا تو تمہیں جانا ہی ہے، تو پھر کیوں نہیں ماہین کی منگنی وغیرہ سے پہلے چلے جاتے؟ چاچو، آپ خود ہی تو کہتے ہیں ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور دکھ جھیلنا سیکھتے ہیں اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں اور ہمارے لیے خوشیوں کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں کافی دکھ جھیلے ہیں تم نے، اب خوشیوں کی راہ ہموار ہو رہی ہے نا، تو اپنے وطن واپس جا رہے ہو؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ چاچو دیکھیں، اب آپ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ میرا وطن انڈیا نہیں پاکستان ہے۔ میرے والد یہاں کے تھے، میری والدہ کے آباء و اجداد بھی یہیں کے تھے، ان کی نس نس میں پاکستان رچا بسا ہوا ہے۔ میں تو بس پیدا ہونے کے لیے غلطی سے انڈیا چلا گیا تھا۔ چلو جو بھی ہے، تمہارا اب سب کچھ انڈیا میں ہے، لیکن بہت کچھ یہاں بھی تو ہے۔ مہوش حیات، سجل علی، اقرا عزیز وغیرہ لڑ کر ہلکان ہو رہی ہیں میرے لیے، اور پھر یہ معاشرے کی پابندیوں اور بے رحم زنجیروں میں جکڑی ہوئی وہ بے بس روح۔ میں اس کی منگنی کا سارا غم اپنے سینے میں اتار کر انڈیا جانا چاہتا ہوں۔ بقول مشہور فلاسفر، انوکھی پہلوان، غم حیات بھی تو سفر حیات مزاج راہ کی طرح ہوتے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ میں جو بھی کہوں وہ منگنی تک یہیں رہے گا، اور واقعی وہ رہا۔ جیسا کہ میں نے اب تک اندازہ لگا چکا تھا، ماہین کے ہونے والے شوہر حشام کو خود نمائی کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ اس کے والد صاحب بھی اپنی عمارت اور توسیع تعلقات کے اظہار میں اس سے پیچھے نہیں تھے۔ انگیجمنٹ کا وہ فنکشن لاہور کے اعلیٰ ترین ہوٹل میں رکھا گیا۔ وہ دسمبر کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ گرما گرم وسیع ہال رنگوں اور روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ یہ منگنی کی نہیں بلکہ کسی ٹھیک ٹھاک شادی کی تقریب نظر آ رہی تھی۔ 500 کے قریب مہمان ہوں گے۔ وہ سب کے سب بڑی گاڑیوں سے اتر کر نیچے پہنچے۔ منگنی کے قیمتی لباس میں وہ نہایت دلکش نظر آ رہی تھی۔ ارد گرد کی ہر شے جیسے اس کے گال کی حسین ڈمپل کی طرف کھینچتی اور اس میں ڈوبتی محسوس ہوتی۔ عمران اسے دیکھ کر مسلسل ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ واقعی ٹھنڈی آہیں تھی یا اس میں اداکاری بھی شامل تھی۔ ماہین کی بڑی بہن شاہین کو خصوصی طور پر انگلینڈ سے اس تقریب میں شرکت کے لیے آنا تھا، مگر باوجود اس کے وہ نہیں آ سکی تھی۔ عالیشان ڈنر کے بعد تقریب بڑے اچھے طریقے سے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سٹیج پر تصویریں وغیرہ اتارے جانے لگی، ماہین کی خصوصی فرمائش پر مجھے اور عمران کو بھی سٹیج پر بلایا گیا۔ حشام سٹیج سے نیچے اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا۔ میں اور عمران ماہین کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ عمران اب خوش نظر آنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا تھا۔ ماہین میری طرف سے جھک کر سرگوشی میں بولی، دیکھیں انکل، میرا منگیتر ہینڈسم لگ رہا ہے نا؟ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، پھر یہی سرگوشی عمران کے کان میں بھی کی۔ میں نے حشام کو دیکھا، ماہین کو یوں عمران کی طرف جھکتے اور اس کے کان میں بولتے دیکھ کر حشام کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اسے اپنے اور ماہین کے ارد گرد عمران کی موجودگی اچھی نہیں لگتی تھی۔ ہم اسٹیج پر سے اٹھنے ہی والے تھے کہ جب ماہین نے پھر سرگوشی کی، دیکھیں انکل، اب مارشل آرٹ کے حوالے سے آپ بھی کتنے پاپولر ہو گئے ہیں، محفل میں بہت سے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عمران فوراً مانی ہیز لہجے میں بولا، بہت سے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر جلدی سے بات بدلی، آپ تو ایک مارشل آرٹسٹ ہیں، اس حوالے سے مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ وہ مسکرائی۔ عمران نے پوچھا، ویسے ماہین، اگر شادی کے بعد آپ میں اور حشام میں خدا نشاستہ جھگڑا ہو جائے تو آپ اپنا فن استعمال کریں گی؟ وہ ہنسنے لگی۔ خدا نشاستہ یہ کیا ہوتا ہے؟ خدا تو خدا ہوتا ہے، اور نشاستہ وہی جو مٹھائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی اور عمران کے کندھے پر ہاتھ مارا، اور اس کو خدا نہاستہ کہتے ہیں، وہ بولی۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا ماہین کو یوں بے تکلفی سے ہنستے اور عمران کے کندھوں پر ہاتھ مارتے دیکھ کر شام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ گھوما اور ہمارے سامنے سے گزر کر پاؤں پٹختا ہوا باہر چلا گیا۔ ماہین کی ایک عزیزہ نے اسے آواز بھی دی، لیکن وہ سنی انسنی کر کے چلا گیا۔ اس کے انداز نے اسٹیج پر موجود کئی لوگوں کو چونکا دیا، اور ساتھ ہی ماہین کو بھی۔ میں نے دیکھا ماہین کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا ہے۔ 2 دن بعد ماہین میری کوٹھی پر آئی تو خلاف معمول کچھ چپ چاپ تھی۔ میں نے منگنی کے روز والی بات کو دہرانا مناسب نہیں سمجھا۔ رسمی گفتگو کے بعد بولی، انکل، عمران انڈیا کب جا رہا ہے؟
میرے خیال میں تیاری میں ہے، 2-3 ہفتوں میں چلا جائے گا، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس یوں ہی، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ حشام خواہ مخواہ استہار کھانے لگا ہے۔ شاید اس کی 2 الٹی سیدھی باتیں عمران سے بھی ہوئی ہیں جس کا حشام نے برا بنایا ہے۔ چلو بھائی، اسے چلے ہی جانا ہے، میں نے بولا۔ وہ آہ سے بھر کر بولی، ویسے انکل، عمران اپنے طرز کا مختلف بندہ ہے، اس میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ یہیں رہے، آپ کے ساتھ، آپ کے زیر سایہ، لیکن اب میں سوچتی ہوں شاید اس کا جانا ہی بہتر ہے۔ یہ بات تم حشام کی وجہ سے کہہ رہی ہو؟ ایک دم اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ انکل، حقیقت یہ ہے کہ میں حشام سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کی جدائی یا ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ غصے والا بھی ضرور ہے، مگر طویل عرصہ ہمارا ساتھ گزرا ہے۔ انگیجمنٹ والی رات جو بات ہوئی، اس کے بعد میں نے حشام کو بڑی مشکل سے منایا ہے۔ وہ جلدی روٹھتا نہیں، لیکن روٹ جائے تو ایک دم سے ضدی ہو جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ حساس بھی ہے۔ تھوڑا بہت حساس یا ضدی ہونا بری بات نہیں، لیکن اس میں جو خود نمائی اور غصے کی عادتیں ہیں ان پر اسے کنٹرول نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ماہین جواب میں کچھ کہتی، اس کے موبائل پر کال کے سگنل آئے۔ اسکرین دیکھ کر اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ ہیلو آنٹی، کیا بات ہے؟ جواب میں جو کہا گیا اس نے نہ صرف ماہین کا موڈ ایک دم بدل دیا، بلکہ اس کے جسم میں ہلکی سی لرزش بھی محسوس ہونے لگی۔ اس کے سرخ و سفید رنگ میں ایک طرح کی زردی گل گئی۔ کال ختم کر کے وہ بولی، انکل تابی، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، پلیز آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا میرے گھر تک۔ مگر کیا بات ہے ماہین؟ میں آپ سے اس بارے میں ہی بات کرنے والی تھی کہ یہ کال آ گئی۔ یہ آنٹی راحت ہے، کئی دنوں سے بڑی پریشان تھی، آج اس پریشانی کا نتیجہ نکل آیا ہے۔ کوئی ان کے بیٹے کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا ہے، آپ آئیں میرے ساتھ، میں راستے میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ ماہین کی پریشانی دیکھ کر مجھے ہی اٹھنا پڑا۔ جو اس کے گھر میں کام کرتی ہے، اس کا بیٹا کہیں لاہور سے باہر ملازمت کرتا تھا، آج کل وہ گھر واپس آیا ہوا تھا، بہت پریشان تھا۔ آنٹی راحت کو لگتا تھا بڑا دکھ دل میں چھپائے ہوئے ہے، لیکن بتانا نہیں چاہتی۔ آج کوئی عورت اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ چند منٹ بعد میں ماہین کے ساتھ اس کی گاڑی میں کینال پارک کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں مجھے بتایا کہ آنٹی راحت اس نوجوان ملازمہ رانو کی خالہ کا نام ہے۔ ہم نچلے درجے کے ایک گنجان آبادی میں پہنچے اور 2.5-3 مرلے کے ایک گھر میں داخل ہوئے جسے آنٹی راحت کہہ رہی تھی وہ اپنے بیٹے اور ایک پوتی کے ساتھ یہیں رہتی تھی۔ خاوند عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا، بیٹے کی بیوی بھی وفات پا چکی تھی۔ بیٹے کی 6 سالہ بیٹی کو آنٹی راحت ہی پال رہی تھی۔ میں اور ماہین اندر پہنچے تو 45 سالہ راحت اپنی پوتی نایاب کا سر گود میں لیے اسے تھپک رہی تھی۔ معصوم بچی کے رخسار پر خشک آنسوں کی لکیریں تھیں۔ کچھ یہی کیفیت نیم سفید سر والی راحت کی بھی تھی۔ اس کے گھر کی حالت بستی کے دیگر گھروں سے قدرے بہتر نظر آ رہی تھی۔ ماہین کو دیکھ کر عورت پھر زاروں قطار رونے لگی۔ ماہین آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ لے گئی میرے فواد کو، مجھے پکا پتہ ہے وہ زبردستی لے کر گئی ہے، وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ آنٹی پتہ تو چلے کون لے گیا ہے؟ مجھے کچھ خبر نہیں۔ وہ بڑی گاڑی میں آئی، ساتھ 2 ہٹے کٹے بندے بھی تھے۔ وہ 3, 4, 5 گھنٹے میں ہمارے گھر میں رہے، مگر ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا اور نہ ہی کسی سے بات کرنے دی۔ وہ عورت میرے پتر کو لے کر کمرے میں گھسی رہی، پتہ نہیں اس سے کیا منواتی رہی، پھر وہ چپ چاپ ان کے ساتھ چلا گیا۔ میرا کلیجہ نکل رہا ہے بیٹی، مجھے لگتا ہے اب وہ آسانی سے واپس نہیں آئے گا۔ بچی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ لگتا تھا کہ وہ اپنے والد سے کافی اٹیچ تھی، اس کا کومل جسم بھی تپ رہا تھا۔ آدھ گھنٹے میں مجھے اس کے گھرانے کی جو کہانی معلوم ہوئی وہ مختصر یوں تھی۔ راحت کے جوان سال بیٹے کا نام فواد تھا۔ 5 سال پہلے بیوی کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ فواد یہاں اسکول ویگن چلاتا تھا، بہت مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی، مگر کوئی 2 سال پہلے بالکل اچانک اسے ایبٹ آباد کی طرف سے کوئی بڑی اچھی نوکری مل گئی۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اسے اکیلے وہیں پر رہنا تھا۔ وہ 1.5-2 ماہ بعد ہی گھر کا چکر لگا پاتا تھا۔ شروع میں اس کی گمسن بیٹی نے اس کی غیر حاضری کو بہت محسوس کیا، مگر پھر وہ سنبھل گئی۔ یہ کوئی 1 مہینہ کی بات ہے، فواد 2.5-3 ماہ بعد گھر آیا۔ اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سرخ و سفید توانا کی جگہ ایک کملایا ہوا کمزور فواد دادی پوتی کے سامنے تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بال بکھرے ہوئے اور وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ راحت نے بیٹے سے بہت پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مگر اس نے لاکھ کوشش کے باوجود کچھ نہ بتایا۔ کوئی گہرا غم اس نے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ فواد کسی وقت اپنی بیٹی کو بھی جھڑک دیا کرتا تھا، بعد میں خود ہی لپٹ کر اس سے پیار لیتا، اس سے مناتا، اور آج ایک اور بڑا صدمہ دادی پوتی پر پہنچا۔
तफसील बताते हुए अशकबार राहत ने कहा वो कोई 45-50 साल की औरत थी, बहुत सेहतमंद और बिल्कुल सुरख रंगत वाली, लगता था किसी गैर इलाके से आई है। इसके साथ 2 बंदे थे, वो कहीं बाहर के थे, अजीब सी ज़बान बोलते थे। इसने औरत को देखकर मेरा पुत्र एकदम डर सा गया। राहत सिसकियाँ लेने लगी। माहीन ने इसका शाना थपका। आंटी राहत, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस हमें पूरा वाक़या ज़रा तफसील से बताएं। मेरे अंकल पुलिस में है, अल्लाह ने चाहा तो हम बड़ी जल्दी इस औरत और इसके दोनों गुंडों को ढूंढ लेंगे। मैंने कहा बहन जी, मैंने कॉल भी चलवा दी है, नाकों पर चेकिंग वगैरह होगी, आप तसल्ली रखिए। राहत ने रोते हुए बताया, फवाद इस औरत को बेगम साहब कहकर बुला रहा था और वो कमरे में ले गई थी। कभी बड़ी सख्ती और कभी नरम आवाज़ में बोलती थी। इसकी बस 1-2 बातें ही मेरे कानों में पड़ी। वो कह रही थी कि बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो। फिर इसने ये भी कहा कि बस तुम ये समझो फवाद कि तुमने जो कुछ देखा है वो एक धोखा था, वो कभी थी ही नहीं। राहत से इसकी पता नहीं वो किसकी बात कर रही थी। अल्लाह जाने हमारे बेटे के साथ क्या हुआ है, और वो महीनों का बीमार नजर आता है। मैंने कहा बहन जी, आप ये बताओ कि एबटाबाद में इसका अता पता क्या था? कुछ थोड़ा बहुत तो बताया होगा इसने। नहीं, इसने कभी कुछ नहीं बताया था। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो एबटाबाद में था या किसी और शहर में, माहीन ने पुरसोच अंदाज में कहा। और फिर जिस तरह इसने अचानक इसे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई थी और घर में पैसे आने लगे थे, ये भी सोचने वाली बात है। बच्ची नायाब को कई हफ्तों से टाइफाइड था। हम तकरीबन 1 घंटा काबिल रहम हालत राहत और उसकी खूबसूरत पोती के साथ ज़रूरी मालूमात हासिल करने में मसरूफ़ रहे और उसके बाद चल दिए। 10 दिन गुजर चुके थे। फवाद का कुछ पता नहीं चला था, ना ही उसकी तरफ से कोई खबर मसूल हुई थी। फवाद के 1-2 अजीज़ एबटाबाद का चक्कर भी लगा आए थे, मगर कुछ वसूल नहीं हुआ था। रो रो कर राहत का बुरा हाल था और फवाद की कमसिन बेटी तो पहले ही कमलाई हुई नज़र आ रही थी। वो अपने वालिद को बुरी तरह मिस कर रही थी। उस रोज़ मैं अपने पुराने दोस्त जगत सिंह की तरफ जाने के लिए निकल ही रहा था कि माहीन अपने सुजुकी कार पर आदम की। एक यूट्यूबर की हैसियत से वो बड़ी मुतहरिक थी, आज पुरजोश नज़र आ रही थी। गहरी संजीदगी के साथ बोली, अंकल मैंने जाने का पक्का प्रोग्राम बना लिया है, आपको भी साथ लेकर जाना चाहती हूँ। आप नहीं जाएंगे तो फिर अकेली चली जाऊंगी, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है। उसने अपनी पैंट की बैक पॉकेट में से अपना स्मार्टफोन निकाला और मुझे 3 तस्वीरें दिखाईं। ये फवाद ही की तस्वीरें थी। वो किसी पहाड़ी मुकाम पर खड़ा था। 2 तस्वीरों में तो धुंध थी, लेकिन एक काफ़ी वाज़ेह तस्वीर थी। माहीन ने कहा, जब शुरू में फवाद अपनी नई मुलाजमत पर लाहौर से बाहर गया तो नायाब उसे बुरी तरह याद करती थी। इसके दिल बहलावे के लिए फवाद ही ने यह तस्वीरें अपने मोबाइल से वालिदा के मोबाइल पर मुंतकिल की थी। अगर वाकई फवाद शोग्राम में कहीं मुलाजमत करता था तो फिर उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो एक छोटा सा कस्बा है, कोई भी शख्स उसे 1-2 दिन में खंगाल सकता है। तस्वीर में फवाद कबूल सूरत और दराज कद नजर आ रहा था। मैंने बगौर माहीन की तरफ देखा और समझ गया कि वो शोगरा जाने से हरगिज़ बाज नहीं आएगी। मुझे भी ऑफिस से 3-4 रोज़ की छुट्टी थी। न जाने दिल में क्या आई कि मैंने माहीन के साथ जाने और इस मामले को देखने की हामी भर ली। वो खुश नजर आने लगी, फिर एकदम संजीदा होकर बोली, लेकिन अंकल प्लीज़ इमरान को इस बारे में पता ना चले, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी साथ चलने को तैयार हो जाए। ऐसे में मैं नहीं या सकूँगी। शाम बहुत टची हो चुका है इमरान के हवाले से। नहीं, इसके जाने का कोई इम्कान नहीं। सुना है वो वापस जाने की तैयारी में है। वैसे भी इसकी ज़्यादातर इंसानी दोस्ती इसी इलाके तक महदूद थी जहाँ वो रह रहा था और उसके वालिद रहा करते थे। काश हम इमरान को समझ सकते और वो भी हमें समझ सकता। माहीन ने अफसरदगी के लहजे में कहा, अंकल मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करे। मैं इसके लिए गुड विशेज़ रखती हूँ। माहीन के साथ आध-पौन घंटा मजीद नशिस्त रही। काफ़ी बातें हुई। शोगरा जाने का प्रोग्राम भी तय हो गया। अपने दोस्त की तरफ जाने का प्लान धरा का धरा रह गया। माहीन की ख्वाहिश पर हम घरेलू जिम में चले गए, जहाँ वो हस्बे मामूल मुझसे लड़ाई बड़ाई के दाव पेश सीखती रही। फिर जब हम जिम में थे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि एक साया खिड़की के सामने से गुजरकर बागीचे की तरफ गया। मुलाजमा किरण तो किचन में थी, शायद मेरा वहम था। माहीन अपने मंगेतर शाम को भी साथ लेकर जाना चाहती थी, मगर वो अपने डैड के साथ एक बिजनेस डील में कराची जा रहा था। ताहम इसने माहीन को मेरे साथ शोगरा जाने की इजाज़त दे दी। हम दोनों अली सुबह लाहौर से निकले और मोटरवे से 10 बजे के करीब इस्लामाबाद पहुँच गए। मानसहरा पहुँचने में 4-5 घंटे मजीद लग गए। आगे शोगराम की चोटी की तरफ बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, मगर किसी न किसी तरह मैं अपनी कल्टस को ऊपर चढ़ाने में कामयाब रहा। जब हम मतलूबा होटल के सामने गाड़ी से उतर रहे थे, जिस शख्स ने सबसे पहले हमारा इस्तकबाल किया वो अपनी तर्ज का अनोखा बंदा था। वो इमरान था। इसने अपनी बतीसी की पूरी नुमाइश कराते हुए दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और पुकारा, वाह जी वाह, ये क्या चमत्कार हो गया। आप भी मेरे पीछे पीछे यहाँ पहुँच गए। मुझे तो अपनी निगाहों पर भरोसा नहीं हो रहा। माहीन एकदम चुप हो गई। मैंने भी हैरत के रेले से गुजरने के बाद इससे कड़ी नजरों से घूरा। इसका क्या मतलब है? अब देने की बजाय इसने जबरदस्ती अपनी छाती मेरी छाती के साथ मिलाई और चहका, मतलब तो आपको बताना चाहिए ना, मैं तो इंडिया जाने से पहले एक दफा यहाँ का शुमाली इलाका जात देखना चाह रहा था, तूफानी दौरे पर कल ही सुबह यहाँ
पहुंचा हूँ। मेरा दोस्त ज़िया भी साथ आना चाह रहा था, लेकिन चाचू जानी बकौल इब्ने अंशा और इब्ने बतूता जो मज़ा अकेले घूमने में है वो साथियों के हमरा नहीं। बाय द वे, दोनों भाइयों में बड़ा कौन सा था? ऐनक से तो यही अंदाज़ा होता है कि इब्ने अंशा बड़े थे। माहीन ने मुझे शक की नज़रों से देखा, लेकिन मेरे तो अपने जहन में हलचल मची हुई थी। मैंने इस सफ़र का जिक्र अपने सिवा किसी से नहीं किया था। फिर ये अफलातून यहाँ कैसे आ टपका था? तुम सोफी से झूठ बोल रही हो इमरान, तुम इत्तफाकिया यहाँ नहीं हो सकते। अगर मैं इत्तफाकिया इंडिया में पैदा हो सकता हूँ तो यहाँ क्यों नहीं? एकदम मेरे जहन में जमाका हुआ। मुझे 3 रोज़ पहले वो बात याद आ गई जब मैं घर में माहीन के साथ जिम में प्रैक्टिस कर रहा था और मुझे लगा कोई आसपास मौजूद है। मेरी और माहीन की इस मुलाकात में हमने गुमशुदा फवाद के बारे में तफसीली बात की थी और ये शोग्राम वाला प्रोग्राम भी बनाया था। इमरान उस वक्त मुझसे मिलने आया था और उसने छुपकर किसी तरह हमारी गुफ्तगू सुन ली थी। मुझे बड़ा ताव आया, मगर मैं माहीन के सामने उसे बुरा भला कहना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ वो इस बात पर डटा हुआ था कि ये सब इत्तफाकिया हुआ है। कहाँ ठहरे हो? मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए पूछा। इसने एक करीबी होटल का नाम बताया और बोला अगर हमको बुरा लगा है तो वो यहाँ मौजूद होते हुए भी दोबारा हमसे नहीं मिलेगा। इसने गाड़ी से सामान उतारने में हमारी मदद की और उसे होटल के इस्तकबालिया तक पहुँचाया। माहीन ने 1-2 रस्मी कलमात के सिवा इससे कोई बात नहीं की। वो अपने होटल में वापस जाने के लिए मुड़ा और फिर जाते जाते रुक गया। प्लीज़ चाचू, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। वो अपनी जैकेट के कॉलर दुरुस्त करते हुए बोला, चाचू आपके इस नालायक भतीजे को कश्फ वगैरह भी तो होते हैं। मेरा इल्म मुझे बता रहा है कि आप यहाँ शोग्राम में उस मोटी औरत और उसके 2 कारिंदों को ढूंढेंगे जो फवाद को अपने साथ ले गई थी, और उसकी स्काई ब्लू ब्रेडफोर्ड भी आपको यहीं तलाश करेंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। मैं आपके आने से पहले ही बहुत सर खपाई कर चुका हूँ। मैं ठंडी सांस लेकर रह गया और इसके बावजूद तुम कहते हो कि तुम यहाँ इत्तफाकिया मौजूद हो। बस जी, मीडिया वालों के सामने सियासी बयानात भी देने पड़ते हैं। मीडिया वाले कौन? जनाब, यही आपकी माहीन सोशल मीडिया की बंदी है। किसी के घर में बिला इतला और चुप कर बातें सुनना अहलाकी और कानूनी जुर्म है। चाचू, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सब कश्फ की बातें हैं, तो फिर ये कश्फ भी तुमको हो जाना चाहिए कि माहीन को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी अच्छी नहीं लगती। इसके दिल में तुम्हारी जो इज्जत है तुम उसे खुद बर्बाद कर रही हो। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं माहीन को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो किसी खतरे में पड़ने वाली है। और वैसे चाचू, मैं कोई ऐसा इज्जत बेग भी नहीं हूँ। इसके जाने के बाद मैंने माहीन को बताया कि वो क्यों और कैसे यहाँ पहुँच पाया है। अगले रोज मंजरनामा बिल्कुल बदल गया। मैं और माहीन अली यूसुफ होटल छोड़ने से लान में बैठे मोबाइल फोन पर तस्वीरें देख रहे थे जिनमें लापता फवाद किसी पहाड़ी के मकाम पर खड़ा नजर आ रहा था। में इमरान भी आदम का, वो एक तरह से बिन बुलाया मेहमान था, मगर इसे हर तरह के माहौल में अपनी जगह बनाना आता था। वो खुद को हम में शामिल कर बैठ गया और तस्वीरें देखने लगा। 2 तस्वीरें धुंधली थी मगर एक वाज़ेह थी। ताहाल हमने धुंधली तस्वीर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब मैं इन्हें भी देख रहा था। इमरान भी देखने लगा। अचानक वो चौंका। इसने मेरे हाथ से मोबाइल लिया और देखता हुआ बरामदे की तरफ चला गया। बरामदे की नीम तारीकी में जाकर इसने मुझे पुकारा, चाचू 1 सेकंड के लिए इधर आए। मैं वहाँ पहुँचा तो वो धुंधली तस्वीर को नीम तारीकी में इलाज करके देख रहा था। इसने मोबाइल की स्क्रीन मेरे सामने की। चाचू जरा गौर से देखें। मैंने स्क्रीन पर निगाह जमाई और चंद सेकंड बाद मुझे चौंकना पड़ा। इस धुंधली तस्वीर में बादलों के साथ एक बर्फानी चोटी की झलक भी नजर आ रही थी। मैंने चौंके काफी अरसा बाद बर्फपोश पहाड़ों में गुजारा था, लिहाजा यहाँ के अक्सर हदोहाल पहचानता था। इस चोटी के साथ देखकर मुझे फौरन अंदाजा हुआ कि ये केटू की नवाही चोटियों में से एक चोटी माशर ब्रूम है। मैंने इमरान के चेहरे की तरफ देखा। वहाँ भी तहैयर के असरात थे। साफ पता चलता था कि वो भी इस मारूफ पहाड़ को पहचानता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में इसकी दिलचस्पी बहुत थी। वो बोला, चाचू मुझे 95% यकीन है कि यह माशर ब्रूम है। शायद इसे K1 भी कहा जाता है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सवालिया नज़रों की तरफ से इमरान की तरफ देखा। मैंने इमरान की जानिब से कोई जवाब ना पाकर बात को आगे बढ़ाया और बोला, फवाद जो बताता था वो तो ये था कि एबटाबाद में काम करता था, मगर ये जगह तो यहाँ से बहुत दूर है, स्कर्दू की तरफ, बल्कि स्कर्दू से भी 5-6 घंटे का सफ़र होगा। मतलब ये है कि फवाद ने अपनी माँ और बेटी से झूठ बोल रखा था कि वो एबटाबाद में मुलाजमत करता है। लग तो यही रहा है, लेकिन एक इम्कान ये भी हो सकता है कि वो इस तस्वीर वाले इलाके में कहीं सैर करने गया हो। मगर चाचू, इसके जिस्म पर जो कपड़े नजर आ रहे हैं वो सैर तफरी वाले नहीं हैं। ये देखें, इसके हाथ भी काले हैं और कमीज पर भी चिकनाई लगी हुई है, जैसे किचन में खाना वगैरह पकाता हो या गाड़ी ठीक करता रहा हो। हमारा तजस्सुस और हमारी हैरत देखकर माहीन भी हमारे पास आ खड़ी हुई और इमरान की नुक्ता आफरीनी सुन रही थी। वो सब कुछ इंकिशाफ अंगेज था। जैसा कि इमरान पूरे यकीन के साथ मुझे इस बात से आगाह कर चुका था कि शोग्राम में उस दबंग औरत का कोई सुराग नहीं जो लाहौर से फवाद को अपने साथ लेकर गई, और ना ही आसमानी रंग की वो बेडफोर्ड जीप यहाँ पाई जाती है जिस पर वो औरत आई थी।
اب یہ تصویر والا کلو کافی منطقی محسوس ہونے لگا تھا۔ حالات نے اچانک ہی ایک ایسا رخ اختیار کر لیا تھا کہ ہم جو صرف شوگراں تک کا پروگرام لے کر یہاں پہنچے تھے اب آگے بڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی اب عمران ہمارے ساتھ شریک تھا۔ ہم بذریعہ کار شوگراں سے اسکردو کے لیے روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے ہم نے ایک مقامی گائیڈ کو وہ دھندلی تصویر دکھائی تھی۔ اس تجربہ کار گائیڈ نے بیک گراؤنڈ کے مناظر دیکھ کر محلے کو ٹھیک اندازہ لگا لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے تجربے کے مطابق یہ جگہ ہوشے نامی قصبے سے 25-30 کلومیٹر آگے اونچے پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ وہاں تک پیدل جایا جا سکے گا یا پھر تگڑی قسم کی جیپیں ہی وہاں پہنچ پاتی ہیں۔ جاگ اڑاتا درائے کا نہار ہماری بائیں جانب نشیب میں بہہ رہا تھا۔ دونوں طرف سبزے کے ڈھکے ہوئے فلک بوس پہاڑ تھے، آبشاریں تھیں، ڈلوانوں پر چھوٹے چھوٹے خوش رنگ گھر تھے جو دنیا کے ان خوبصورت ترین نظاروں کا حصہ تھے۔ موسم سرما کی پہلی برف باری کے آثار جگہ جگہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں اور عمران گفتگو کرتے رہے مگر ماہین اس گفتگو میں زیادہ حصہ نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے شاندار پیناسونک کیمرے کے ذریعے فلم بندی میں مصروف تھی۔ پروگرام یہی بنا کہ ہم خود کو ایک ٹی وی پروڈکشن ٹیم کا حصہ قرار دیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ ایک بڑی ٹی وی سیریز کے لیے لوکیشن وغیرہ دیکھنے کے لیے ان علاقوں کا دورہ کر رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ فواد نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ عمران نے پرخیال انداز میں بولا، وہ ایسی کون سی ملازمت ہے جس کے لیے وہ ان دور دراز برفیلے پہاڑوں میں جانا پڑا؟ تنگ دستی میں بندہ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، میں نے کہا، لیکن چاچو جان یہ کیسی تنگ دستی تھی جو سارا پاکستان چھوڑ کر بابوسر ٹاپ اور اسکردو وغیرہ سے آگے لے جا کر ہی دور ہو سکتی تھی؟ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ویسے مجھے بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ تم نے پرورش تو انڈیا میں پائی ہے مگر پاکستانی جغرافیہ کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہو۔ آپ پھر میری دم پر پاؤں رکھ رہے ہیں چاچو، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ میں جدی پشتی پاکستانی ہوں، صرف پیدا ہونے کے لیے غلطی سے انڈیا چلا گیا تھا، آخر نومولود بچے سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ عمران کی اس مزاحیہ بات پر ماہین نے کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا تھا، وہ اپنے کیمرے کی طرف ہی متوجہ رہی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، میرے چہرے پر بھی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ سوری، میں اپنا لطیفہ واپس لیتا ہوں، اس نے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سفر طویل اور دشوار گزار تھا، پھر یہ کوئی تفریحی سفر بھی نہیں تھا کہ کسی طرح کے اندیشے ذہن میں کلبلا رہے تھے، اس لیے تھکن بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ چلاس بنگلوٹ سے ہوتے ہوتے ہم اسکردو کی یہ بستہ فضاؤں میں پہنچے اور وہاں شب بسری کا فیصلہ کیا۔ ایک آرام دہ ہوٹل میں 2 کمرے لیے گئے، ایک میں اور ماہین رہے، دوسرے میں عمران۔ برفانی ہوائیں رات بھر کھڑکیوں سے ٹکراتی رہیں۔ اب سفر کا خطرناک مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ ہتھیار کے نام میرے پاس صرف ایک سروس پسٹل تھا جو لاہور ہی سے لے کر چلا تھا۔ اگلے روز 3 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ہوشے کے قصبے میں پہنچے۔ یہ وادی میں تھا اور یہاں سے ماشر بروم کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہوشے میں میرا سروس کارڈ کام آ گیا تھا۔ ہمارے لیے ایک پاورفل ڈسکوری جیپ اور ڈرائیور کا انتظام ہو گیا۔ ڈرائیور انعام آن نے کہا، برادر آگے راستہ بہت خراب ہے، ہم آپ کو جہاں تک لے جا سکا ضرور لے جائے گا، اس سے آگے آپ خود فیصلہ کرے گا۔ برف باری بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود کئی راستے مسدود ہو چکے تھے۔ ڈرائیور انعام خان نہایت چابک دستی اور مہارت سے ڈرائیو کرتے ہوئے ہمیں بلند پہاڑوں کے درمیان کوئی 25 کلومیٹر آگے لے گیا۔ اس سفر کے دوران ایک مقام پر ہمیں معروف زمانہ چوٹی عظیم شان کے ٹک کی ایک ہلکی سی جھلک بھی دکھائی دی۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر ڈرائیور انعام خان اور 4 ویلر جیپ کی ہمت جواب دے گئی۔ اب اس سے آگے ہمیں پیدل سفر کرنا تھا۔ ایک بات تو جی میں آئی کہ ہمارے ساتھ عورت ذات ہے، سفر بھی کٹھن ہے، خود کو مشکل میں نہ ڈالا جائے اور واپس چلے جائے۔ مگر جب میں نے ماہین سے بات کی تو وہ مجھے خود سے زیادہ متحرک اور پرجوش محسوس ہوئی۔ عمران کا خیال بھی یہی تھا کہ اب ہم اتنی دور آنے کے بعد گتھی کو سلجھا جائے۔ میں نے کہا، اب ایک اور بات تم دونوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے، شوگراں میں گائیڈ نے کہا تھا کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ سخت گیر ہیں۔ عمران بولا، پہاڑوں میں رہنے والے اکثر لوگ اخروٹ کی طرح ہوتے ہیں، اوپر سے سخت اندر سے نرم۔ تھوڑی سی بحث کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ڈرائیور انعام خان 4-5 کلومیٹر نیچے جا کر ڈوڈوا نامی بستی میں ہمارا انتظار کرے گا اور ہم واپسی پر اس سے وہیں ملیں گے۔ ٹریکنگ کی پوری تیاری کے بعد ہم سرد ہواؤں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ گائیڈ کا ہاتھ سے بنا ہوا نقشہ کافی حد تک ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ ماہین کو پورا یقین تھا کہ ہم اگلے 24 گھنٹوں میں اس شخص کا سراغ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اپنی ماں اور کمسن بیٹی کو روتا بلکتا چھوڑ کر بوجہ ان دور دراز پہاڑوں میں آ چلا ہے۔ ماہین کا یقین غلط نہیں تھا، ہم فواد کا سراغ پانے والے تھے، مگر ہمیں یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ چند گھنٹے بعد ہماری نگاہیں ایک بڑے ہنگامے کا مشاہدہ کرنے والی ہیں۔ ہمیں پیدل چلتے ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے، یہ سپہر کا وقت تھا اور اب ہواؤں میں شدت آ گئی تھی، کہیں کہیں بادلوں کے مرغولے دکھائی دینے لگے تھے، البتہ کسی وقت سورج بھی بلند چوٹیوں کے درمیان سے جھلک دکھا دیتا تھا۔ ماہین مسلسل فوٹوگرافی کر رہی تھی۔ خود کو ٹی وی ٹیم کا حصہ ظاہر کرنے کے لیے میں نے ایک نوٹ بک میں
میں لوکیشنز کے حوالے سے مختلف اندراجات بھی کر رہا تھا۔ لگتا ہے کہ ہم منزل سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ اچانک چیڑ اور دیودار کے درختوں میں سے ہمیں ایک تیز حرکت نظر آئی۔ اس سے پہلے ہم تو اسے جنگلی جانور سمجھے، لیکن بعد میں کسی گاڑی کے مدھم ہوتے انجن کی آواز سنائی دی، بلکہ شاید 2 گاڑیوں کے انجن تھے۔ پہلا سوال تو ذہن میں یہی آیا کہ جس مقام تک ہماری جیپ سخت کوشش اور مہارت کے باوجود نہیں پہنچ سکی، وہاں یہ گاڑیاں کیسے پہنچ گئی ہیں؟ اس سوال کا جواب نہیں ملا تھا کہ فاصلے کے اوپر تلے کئی فائر ہوئے، پھر ہوا کے دوش پر تیر کر کچھ لوگوں کے گرجنے برسنے کی آوازیں کانوں تک پہنچی اور ان میں سے ایک نسوانی آواز بھی تھی۔ یہ کیا ہے جی؟ عمران نے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہم تینوں ڈلوان پر 20-30 قدم مزید آگے گئے اور پھر خود کو ایک برف پوش چٹان کے پیچھے چھپا لیا۔ اس سے آگے ایک دوسرے پہاڑ کی ڈلوان تھی۔ یہاں سے ہمیں جو مناظر نظر آئے وہ سنسنی خیز تھے۔ بلندی پر ایک سیاہ جیپ نظر آئی جو بری طرح ایک درخت سے ٹکرا کر الٹی ہوئی تھی۔ اس جیپ کے عقب میں اور ارد گرد چند بندے موجود تھے جو نشیب کی طرف فائر کر رہے تھے۔ ایک جیپ ڈلوان کے نچلے سرے پر بھی موجود تھی اور یہ فائرنگ ان جیپ سواروں پر ہی ہو رہی تھی۔ ہمارے سامنے ہی نیچے والے اپنی سرخ جیپ سے نکلے اور تناور درختوں کی اوٹ میں لے کر جوابی فائر کرنے لگے۔ ماہین میرے پہلو میں بیٹھی تھی، تیز سرگوشی میں بولی، انکل تابی وہ دیکھیں۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی سمت کی طرف دیکھا۔ فاصلہ کافی تھا لیکن پتہ چلا کہ کوئی لڑکی ہے جس نے پھولدار کپڑے پہن رکھے ہیں اور خود کو ڈلوان پر 2-2.5 فٹ کے ایک قدرتی چھجے کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ وہ دونوں طرف سے یقیناً فائرنگ کی زد میں تھی۔ اگر اپنی پناہ گاہ سے نکلتی تو یقیناً کوئی گولی اس کا شکار کر جاتی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اوپر والوں کے ڈر سے چھپی ہوئی ہے۔ صورتحال کافی حد تک سنگین تھی۔ نیچے صرف 2 یا 3 افراد تھے مگر اوپر زیادہ تھے۔ مگر ہماری نگاہوں کے عین درمیان نیچے موجود ایک شخص کو گولی لگی اور وہ مزید نشیب میں لڑک گیا۔ عمران نے کہا، نیچے والوں کے لیے رسک زیادہ ہے، ان میں جو 2 باقی ہیں وہ بھی کسی وقت ہٹ ہو سکتے ہیں۔ لڑکی کو دیکھو، میں نے کہا، لگتا ہے وہ ڈر کر چھپی ہوئی ہے۔ اگر اس لڑکی نے بھاگ کر نیچے جانا چاہا تو وہ کسی گولی کا نشانہ مان جائے گی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ ابھی بات میرے منہ میں ہی تھی کہ بدحواس لڑکی نے اٹھ کر نیچے جانے کی کوشش کی اور اس کے ارد گرد چنگاریاں سی بکھر گئیں۔ وہ تڑپ کر پھر اپنی پناہ گاہ میں دبک کر بیٹھ گئی۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، عمران نے کہا اور اس کے گلے کی رگیں پھول گئیں اور پیشانی تمتما اٹھی تھی۔ اس انداز نے مجھے کسی بولا بسرا چہرہ یاد کرا دیا۔ سچویشن واقعی ہی ایسی تھی کہ لڑکی کی فوراً مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے ماہین کو وہیں رکنے کی تلقین کی اور عمران کے ساتھ تناور درختوں اور پتھروں کی آڑ لیتا ہوا ان 2 افراد کے پاس پہنچ گیا جو اپنی ہمت و طاقت کے مطابق لڑکی کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک جوان سالہ شخص بڑا قیمتی لباس میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا کولٹ پسٹل تھا، مگر انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاس فالتو راؤنڈ نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ دوسرا مقامی شخص جس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی 7mm رائفل سے مسلح تھا اور ان سنگین لمحات میں وہ دونوں غور سے دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ اولین کام یہ تھا کہ وہ نیچے پھنسی ہوئی لڑکی کو اوپر موجود نصف درجن آدمیوں سے بچائیں۔ ظالم کون تھا اور مظلوم کون، یہ بعد میں دیکھا جا سکتا تھا۔ 90% امکان یہی تھا کہ اوپر والے جارحیت کر رہے تھے۔ قیمتی لباس والے نے حیرت سے ہم دونوں کو دیکھا۔ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور پسٹل نکال لیا۔ اس سے پہلے قیمتی لباس والا جواب دیتا، گولیوں کے ایک بوچھاڑ ہمارے سروں کے اوپر سے گزر کر درختوں میں پیوست ہو۔ ہم نے سر جھکا لیے اور اوپر والے اب بلند آہنگ میں گالیاں دے رہے تھے اور آہستہ آہستہ لڑکی کے قریب آ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے جس شخص کو ہمارے سامنے گولی لگی تھی وہ ایک کھڈ میں برف میں مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا، البتہ اس کی آٹومیٹک رائفل ایک درخت کی جڑ میں نظر آئی۔ عمران نے رائفل تھام لی اور قیمتی لباس والے کے پہلو میں پوزیشن لے لی۔ میں نے کہا، عمران کسی کو نشانہ نہیں بنانا، بس اس طرح فائرنگ کرو کہ وہ لوگ لڑکی کے قریب نہ جائیں۔ عمران نے اس بات میں سر ہرا دیا۔ میں نے نفیس لباس والے نوجوان سے اردو میں کہا، میں اس لڑکی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے پہلی بار اس نوجوان کی آنکھوں میں احسان مندی کے جذبات نمودار ہوتے دیکھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اردو بھی سمجھتا ہے اور ایک لمحہ بھر توقف کے بعد اپنی اوٹ سے نکلا اور پتھروں کے ساتھ ساتھ پیٹ کے بل لنگتا ہوا اوپر کی طرف جانے لگا۔ دھند کے مرغولے مجھے زیادہ نمایاں ہونے سے بچا رہے تھے۔ میں روتی چلاتی لڑکی سے صرف 3-4 میٹر دور تھا جب ایک چوڑا چکلا آدمی وزندار پتھر کی طرح مجھ سے آ ٹکرایا۔ 10-15 سیکنڈ میرے اور اس کے درمیان اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ ایک موقع پر میں نے پشت کے بل گرا تو آنن فانن وہ میرے اوپر آ گیا۔ میں نے گرتے گرتے ہی اسے اپنی ٹانگوں پر اچھال دیا۔ بڑی زبردست ٹائمنگ تھی اور وہ اپنے ہی زور میں نشیب میں دور تک لڑک گیا۔ میں تیزی سے اٹھا۔ ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر ایک اور پہاڑی نے مجھ پر رائفل کی سنگین سے حملہ کیا۔ میں نے خطرناک وار بچایا اور پورا گھوم گیا عقب سے میری گرفت میں آ گیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کروں کہ اس نے اپنے ہی ساتھی کی چلائی ہوئی 2
2 गोलियां इसके जिस्म में पेवस्त हो गई। एक तरह से इसके जिस्म ने मेरे लिए ढाल का काम किया था। मैंने इसकी राइफल दबोच कर इसे बर्फ पर फेंका और लड़की के बिल्कुल पास पोजीशन लेकर चंद हवाई फायर किए। ये सख्त वार्निंग देते हुए फायर किए थे। ऊपर मौजूद लोगों की समझ में आ गया कि जहां मैं पहुंच चुका हूं वहां इन्हें आसानी से शूट कर सकता हूं। वो पोजीशनें छोड़कर मजीद पीछे चले गए। नीचे से भी गाहे बगाहे जवाबी फायर हो रहे थे। लड़की को निकालने का ये बेहतरीन मौका था। मैंने इसका बाजू पकड़कर खींचा तो पता चला कि इसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया है या सख्त किस्म की मोच आई है। वो बस हाय उफ करके रह गई। मैंने उसे कमर पर लादा और इक्का दुक्का फायर करते हुए उल्टे कदमों नीचे उतरने लगा। ये काफी मुश्किल काम था, मगर 2-3 मिनट में मैं लड़की को लेकर नीचे पहुंच गया। यही वो वक्त था जब नशे में बाएं जानब के बर्फ पोश दरख्तों में 2-3 जीपें दिखाई दी और कुछ मुसल्लह अफराद ललकारते हुए सुनाई दिए। अकब में कुछ और लोग भी आ रहे थे। पता चला कि ये कीमती लिबास वाले जवां साल शख्स की साथी हैं और उनके आते ही बुलंदी पर मौजूद लोगों की फायरिंग रुक गई और इससे अंदाज़ा होता था कि वो अपनी पोजीशन छोड़ गए हैं। मैं और इमरान ये जानकर हैरान हुए कि आने वाले अफराद कीमती लिबास वाले को प्रिंस कहकर मुखातिब कर रहे। वो बल्तिस्तानी तो नहीं थे, मगर इससे मिलती जुलती ज़बान बोल रहे थे। बल्तिस्तानी बोली में काफ़ी हद तक जानता था, लेकिन उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जितना मुझे अंदाज़ा हो रहा था वो प्रिंस से पूछ रहे थे क्या इन्हें हमलावरों का पीछे करना है। इसने उन्हें मना कर दिया और फिर अपने साथी की तरफ मुतवज्जो हुआ जो गड्ढे में मुर्दा पड़ा था। ताकतवर राइफल की गोली इसकी सीना चीर कर पुश से निकल गई थी और वो किसी तिब्बी इमदाद के मरहले से गुजर चुका था। प्रिंस मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और मेरे शाने पर हाथ रखकर उर्दू में बोला, आपने बहुत हिम्मत दिखाई और बड़े नाजुक वक्त में हमारी मदद की। फिर इसने इमरान का कंधा भी थपका। आप दोनों को यहाँ देखकर बहुत हैरानी हुई। मैं आप दोनों से बहुत कुछ पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ ज़्यादा देर ठहरना ठीक नहीं। यहाँ से किसी महफूज जगह जाकर बात करते हैं। फिर उसने हमारी तरफ देखते हुए पूछा, आप दोनों अकेले हैं या कोई और भी आपके हमरा है? हाँ, हमारी एक और साथी है, मैंने कहा। इमरान अकब में गया और माहीन को वहाँ से निकाल लाया जहाँ हमने उसे रुकने का कहा था। कीमती कैमरा माहीन के गले में था और कैमरे का स्टैंड इसके हाथ में झूल रहा था। प्रिंस ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, फिर इरादा मुलतवी करके बोला, फिलहाल हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। अब तीनों मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। इसने शानदार सुर्ख जीप की तरफ इशारा करके कहा। मौके पर 2 लाशें भी मौजूद थी, एक प्रिंस की साथी की, दूसरा हमले वालों में से एक की। लाशों के बारे में इसने अपने साथियों को कोई जरूरी हदायत देने के बाद प्रिंस हमारे साथ लैंड रोवर में आ बैठा। जिस लड़की का पाँव जख्मी हुआ था इसका नाम शानम मालूम हुआ। वो अजीब से लिबास में थी। ये लिबास उसके जिस्म को छिपाने के बजाय नुमाया करता था और उसे एक दूसरी जीप में बिठा दिया गया। बर्फानी चोटियों में हम लोग गायब हो गए। हम पहाड़ों में गिरी हुई एक छोटी सी बस्ती में मौजूद थे। बस्ती छोटी होने के बावजूद निहायत शानदार थी। लकड़ी और पत्थर के बने हुए घर खूबसूरत और आरामदेह थे। विलास की तर्ज पर कई की बड़ी बड़ी कोठियां भी नजर आ रही थी। बैरूनी दुनिया तकरीबन कटी हुई बस्ती में सड़कें भी मौजूद थी। ये सड़कें यकीनन अपनी मदताब के तहत बनाई गई हों। इक्का दुक्का जीपें भी मुतहरिक नजर आई। अब अंधेरा गहरा हो चुका था। बस्ती के गिर्द अक्सर घरों में बिजली की रोशनी मौजूद थी, जैसा कि बाद में पता चला ये पन बिजली से उन लोगों ने मकामी वसाइल से मुहैया की थी। जिस शानदार विला में हमें लाया गया था वो छोटे मोटे महल से कम नहीं था। यहाँ इलेक्ट्रिक लाइट्स बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थी। एक मुलाजम हीटर लेकर आ गया था जिसने सर्दी दूर कर दी। बावर्दी मुलाजम और मुसल्लह गार्ड्स तेजी से कदम उठाते यहाँ से वहाँ जा रहे थे। सारे माहौल में एक सनसनी सी मौजूद थी। इस सनसनी का महज शायद वो वाक़या था जो भी थोड़ी देर पहले रोनमा हुआ था। इसमें 2 बंदूक की जान भी गई थी। मैं मेहमान खाने में पहुंचा दिया गया और मुलाजिम ने बताया कि प्रिंस अभी थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। इमरान ने दीदे फाड़कर इर्द गिर्द की शान शौकत देखी और बोला, ये सब क्या हो रहा है चाचू? ये हम एकदम कहाँ आ गए हैं? कहाँ से कहाँ आ गए हैं? एक संगीन किस्म के झगड़े का हिस्सा भी बन गए हैं। मैंने कहा। माहीन बोली, जब हम अंदर आते आप दोनों प्रिंस से बातें कर रहे थे। मैंने थोड़ा दाएं हटकर पार्किंग की तरफ देखा था। यहाँ इस विला के 7-8 जीपें मौजूद थी। ये 2 तरह की जीपें, कुछ लग्जरी टाइप थी और इस तरह की जीपें हम आए हैं। दूसरी पुरानी सख्त जान किस्म की हैं और ये पुरानी जीपें शायद इस इलाके में पहुंचने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इमरान बोला, लेकिन यार सॉरी माहीन, ये गाड़ियां यहाँ लेकर पहुंची कैसे हैं? हमारी गाड़ी तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकी। बर्फबारी से पहले शायद रास्ता इतना दुश्वार नहीं होगा, मैंने जवाब दिया। लेकिन असल बात तो आपने सुनी ही नहीं। इन जीपों में मौजूद गहरे नीले कलर की ब्रेडफोर्ड भी मौजूद थी जो लाहौर में उस लड़की को लेकर आई थी। इससे पहले कि हम इस पर मजीद तबसरा करते, दरवाजे पर आहट हुई और 2 ख्वातीन शाइस्ता अंदाज में इजाजत लेकर अंदर आई। दोनों ने दीदा ज़ेब बल्तिस्तानी लिबास में थी। इन्हें देखते ही अंदाजा हो गया वो माँ बेटी हैं। बेटी की उम्र 22 साल के लगभग होगी। वो बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी नजर आ रही थी। पता चला दोनों प्रिंस की करीब अजीजा हैं। लड़की का नाम शाज़मीना मालूम हुआ और वो बहुत तरीफी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। उर्दू में बोली, पता चला है कि आपने जान की परवाह न करते हुए शानम की जान बचाई है और प्रिंस की मदद भी की। हम सब आपके बहुत मशहूर हैं। उधेड़ उम्र शाइस्ता खातून ने भी बेटी की तायद में सर हिला दिया। मैंने उनसे पूछा,
پوچھا کہ پرنس اب کہاں ہیں؟ خاتون نے جواب دیا ساتھ کے گاؤں والوں سے جو جھگڑا ہوا ہے اس کے سلسلے میں گئے ہیں، اللہ کرے بات زیادہ نہ بڑھے، یہ دونوں بستیوں کا نقصان ہے۔ ساتھ والی بستی کا نام بالاٹ ہے اور اس بستی کا نام ذخیرہ معلوم ہوا۔ میں نے کہا خاتون یہ لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ لڑکی شانم کا جھگڑا تھا؟ ہاں یہی سمجھ لیں، خاتون نے گول مول سا جواب دیا، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولی ویسے اگر ان کا بندہ مرا ہے تو ایک بندہ ہمارا بھی مرا ہے، اللہ کرے یہ نئی مصیبت یہیں پر ختم ہو جائے۔ وہ نئی مصیبت کا ذکر کر رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ کوئی پرانی مصیبت بھی موجود تھی۔ اتنے میں دلکش شازمینہ کی مترنم آواز نے مجھے چونکا دیا، اگر برا نہ مانے تو آپ کو انکل کہہ لوں؟ بسد شوق، میں نے مسکرا کر جواب دیا، انکل آپ لوگ اس دور دراز مقام پر کیسے؟ اس کا جواب ہم تو پہلے ہی اچھی طرح تیار کر چکے تھے۔ میں نے شازمینہ اور اس کی والدہ کو بتایا کہ ہم ایک ٹی وی پروڈکشن کے سلسلے میں علاقہ کی ریکی کر رہے ہیں، ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری دشواری اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ہم اپنے ڈرائیور کو کوسوں پیچھے چھوڑ کر پیادہ یہاں پہنچے ہیں۔ ہمارے جوابات نے شازمینہ اور اس کی والدہ کو تو کافی حد تک مطمئن کر دیا، بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ پرنس مطمئن ہو سکیں گے یا نہیں۔ شازمینہ ہم سے تو ہچکچا رہی تھی، لیکن ماہین کے ساتھ وہ جلدی گل مل گئی۔ ایک اعلیٰ خاندانی طرز کی دلکشی اور نجابت کے باوجود اس میں متاثر کرنے والی سادگی اور بے تکلفی تھی۔ نوکر چاکر بھی اسے بڑی تعظیم دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد شازمینہ نے ہم سے اجازت لی اور ماہین کو یہ شاندار عمارت دکھانے کے لیے مہمان خانے سے باہر لے گئی۔ اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں اور عمران اس آسمانی رنگ کی جیپ پر تبصرہ کرنے لگے جو یہاں اس ولا میں موجود تھی اور یہ ثابت کر رہی تھی کہ فواد کی تلاش کے سلسلے میں ہم درست مقام پر پہنچے ہیں۔ ہم ابھی اسی بحث میں محو گفتگو تھے کہ ہمارے سامنے 2-3 بڑی گاڑیاں تیزی سے باہر نکلیں۔ رکھوالی کے کتوں کا شور بھی سنائی دیا۔ پھر ہم نے چند مسلح گھڑ سواروں کو بھی مہمان خانے کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ قریباً آدھ گھنٹے کے بعد شازمینہ اور ماہین دوبارہ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر میں یوں لگنے لگا جیسے وہ مدت سے ایک دوسرے کو جانتی ہوں۔ شازمینہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بڑی اپنائیت سے کہا انکل اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دونوں ڈنر اکٹھے کر لیں۔ میں نے انکار مناسب نہیں سمجھا۔ سردی حد سے بڑھ چکی تھی، آتش دان میں کوئلے دہک رہے تھے اور باہر سرد ہوائیں پتھریلی دیواروں سے سر پٹخ رہی تھی۔ ماہین کی واپسی رات 11 بجے کے لگ بھگ ہوئی۔ اس نے ولا کی شان و شوکت کی تعریف کی اور بتایا پرنس کا اصل نام بختاور ہے اور اس کی ساری پراپرٹی کا اکلوتا وارث ہے۔ پرنس کو چھوٹے خاقان بھی کہا جاتا ہے، مگر پرنس کا لقب زبانوں پر زیادہ چڑھ گیا ہے۔ شازمینہ پرنس بختاور کی کزن ہے اور سکردو کی رہنے والی ہے۔ پرنس کی فیملی سے اس کی دور کی رشتہ داری تھی۔ آج کل وہ اپنے والدہ اور والد کے ساتھ یہاں اس کے ولا میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ماہین نے کہا جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے اس کے مطابق عنقریب پرنس اور شازمینہ کی شادی ہونے والی ہے۔ میرا دھیان پھر پرنس کی طرف چلا گیا۔ میں نے ماہین سے پوچھا پرنس کی واپسی ہوئی یا نہیں؟ نہیں ابھی تو نہیں، لیکن اہل خانہ کچھ مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ یہاں اپنے معاملات خود ہی حل کر لیتے ہیں، شاید کوئی پنچایت وغیرہ بیٹھی ہوگی، تصفیہ ہو جائے گا۔ تاہم شازمینہ بتا رہی تھی کہ اب یہ لڑکی شانم اپنی بستی کی بجائے یہیں اس ولا میں رہے گی کیونکہ مخالف پارٹی پھر اسے تنگ کرے گی۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ مخالف پارٹی کے لوگ ایک طرح سے شانم کو اس کی بستی سے اغوا کر کے لے کے جا رہے تھے۔ پرنس اور اس کے 2 گارڈز کو پتہ چل گیا، انہوں نے ان کو روک لیا، لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے انکل، ان دونوں کے گروپوں میں ایک پہاڑ کی ملکیت کا جھگڑا کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ عمران نے بھی تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی اب کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہیں پر ہے، اس کے پاؤں میں سخت موچائی ہے۔ خاقان فیملی کے ذاتی ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کر دی ہے، وہ آپ کی بہت تعریفیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اس سے کمر پر لاد کر نیچے نہ لاتے تو وہ یقیناً لاش بن گئی ہوتی۔ پھر ذرا توقف کر کے بولی ویسے انکل باقی لوگ بھی آپ کی ہمت کی داد دے رہے ہیں، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ جس بندے کو آپ نے الٹا کھڈے میں پھینکا تھا وہ اس قبیلے کا خطرناک ترین بندوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو میرے خلاف میرے لیے بھی انکشاف ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں اس حقان ولا میں رہتے ہوئے 3 روز گزر چکے تھے۔ کل رات بھی برف باری ہوئی تھی اور سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہاں ہماری خاطر میں درد شاہانہ طریقے سے ہوئی تھی۔ پرنس بختاور ایک قداور اور نہایت مہربان شخص کے طور پہ سامنے آیا تھا۔ خاص طور پر اس نے مجھے بہت زیادہ عزت دی تھی۔ 2 والدین کی اکلوتی نرینہ اولاد تھی۔ اس کے والد وفات پا چکے تھے۔ والد جو بڑے حقان کہلاتے تھے بستر علالت پر تھے۔ اب سارے معاملات 30-32 سالہ پرنس ہی سنبھالتا تھا۔ لڑکی کے جھگڑے والا معاملہ سیٹل ہو چکا تھا۔ ولا میں جو ایک بے چینی سی پائی جا رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ میرے اور ماہین کے اندازے کے مطابق 1-2 ماہ کے اندر پرنس کی شادی کے بندھن میں بندھنے والا تھا۔ کردو کی خوشنما لڑکی شازمینہ اور اس کے والدین اس سلسلے میں حقان ولا میں موجود تھے۔ لگتا یہی تھا کہ پرنس اور شازمینہ کے بزرگ چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کو طور اتوار سمجھ لیں۔
मकान विला में नीली बेडफोर्ड जीप हमें नज़र आ गई थी, मगर ना कहीं फवाद नज़र आया और ना ही उसे उठा के लाने वाली औरत। माहीन का ख्याल था कि मैं प्रिंस या किसी से नीली जीप के बारे में टोलूं, मगर इस तरह के सवाल फ़िलहाल उसे चौंकाना नहीं चाहता था। प्रिंस अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा तजर्बाकार और जहाँ दीदा नज़र आता था। लंबा कद, खड़ी नाक और गहरी बादामी आंखें इसकी शख्सियत को निखारती थी। जिस लड़की शानम के सिलसिले में झगड़ा हुआ था वो भी विला में ही मौजूद थी। वो एक दफ़ा मेहमान खाने के सामने वाले लान में नज़र भी आई थी। थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी। उसकी सूरत तो आम सी थी, मगर नहायत काबिल ज़िक्र बात यह थी कि इसका जिस्म आम नहीं था। वह नहायत दिलकश बल्कि होशरुबा जिस्म की मालिका थी। इसका पैकर इस लिबास के अंदर से पुकारता और चिंगारता हुआ नजर आ रहा था। इसका लिबास बाकी औरतों से मुख्तलिफ था। सर्दी के बावजूद इसकी पिंडलियाँ और निस्फ बाजू अरियाँ नजर आते थे। एक रोज़ पहले मुझे और इमरान को एक और उलझन का सामना करना पड़ा था। हम लान में बैठे थे और विला के मुलाजमों को वॉलीबॉल खेलते देख रहे थे। एक लड़की खिलाड़ियों के लिए पानी लेकर आई और खेल देखने लगी। अंदर से हेड मुलाजमा ने कड़े अंदाज में पुकारा, ऐ शानुम वापस आओ। वो वापस चलेगी। हाँ, इमरान ने दीदे घुमाए। ये शानुम है? हम लान में बैठे थे और विला के मुलाजमों को वॉलीबॉल खेलते देख रहे थे। एक लड़की खिलाड़ियों के लिए पानी लेकर आई और खेल देखने लगी। अंदर से हेड मुलाजमा ने कड़े अंदाज में पुकारा, ऐ शानुम वापस आओ। वो वापस चलेगी। हाँ, इमरान ने दीदे घुमाए। ये शानुम है? इस सवाल का जवाब मुझे अगली रात मिल गया। ये भी एक अजीब वाक़या था जो मुझे शश्तर करके रह गया। मैं मेहमान खाने में अपने आरामदेह नीम गर्म कमरे में सोया हुआ था। एक हल्की सी दस्तक ने मुझे जगाया। वॉल क्लॉक देखा, 1 बजे का वक्त था। बाहर बर्फानी हवाएं चल रही थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वही शानम लंगड़ाती हुई अंदर आई जिसे मैंने गोलियों की बुछाड़ में से बचाया था। उसने यकायक जज्बाती अंदाज में मेरे हाथ थाम कर चूमना शुरू कर दिए। मैंने जल्दी से हाथ खींचे, दरवाज़ा बंद किया कि कोई इस मशकूक मंजर को देख ना ले। ये क्या हरकत है शानम? मैंने उर्दू में पूछा। पहले तो उसने किसी नाकाबिल फ़हम ज़बान में एक फ़िक्रा बोला, फिर टूटी फूटी उर्दू में बोली, आप बहुत अच्छा लगता है कि इस दिन देवताओं ने आपको खास मेरे लिए भेजा था। आपने जिस तरह इस इलाके में सबसे खतरनाक कातिल और बदमाश को उठाकर खड्ड में फेंका, वो मंजर भूलने वाला नहीं। मैंने कहा, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब तुम इस वक्त यहाँ क्यों मौजूद हो? कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी थी। वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखती रही। आंखों में हल्की सी नमी नजर आ रही थी। फिर इसने जो बात कही, इसने मेरा दिमाग बक से उड़ा दिया। वो बोली, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, मैं अपना आप आपको देने आई हूँ, अगर आपको कबूल हो तो। मैं सकता ज़्यादा खड़ा रह गया। वो मामूली सूरत की थी और जो बात कर रही थी उससे भी कहीं ज़्यादा मामूली थी। मैंने इसका सडोल बाजू कंधे के पास से थामा और उस दरवाजे की तरफ धकेला। वो एकदम से मेरे पाँव में बैठ गई और मेरी पिंडलियाँ जकड़ ली। वो सिसक उठी। पता नहीं मैं आपके काबिल हूँ या नहीं, मगर आप इतने अच्छे हैं कि मैं अपना सब कुछ आपके सुपुर्द करने आई हूँ। अगर मैंने गलत बात की है तो मुझे माफ़ कर दें। वो एक सादा पहाड़न थी। इसके आजिज़ाना अंदाज ने मेरा गुस्सा कम कर दिया। मैंने उसे उठाया और सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो बेदाग गुलाम की तरह बैठ गई। उसका पैकर तौबा शिकन था। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। मेरे गर्ज ये थी कि शायद वो मुझे इस इलाके और हाकान विला के भेदों के बारे में कुछ बता सके। ताहम सबसे पहला सवाल करना मैंने उससे यही समझा कि मेरे कमरे में आकर उसने ऐसी घटिया बात क्यों की। वो नज़रें झुकाकर बोली, मैं शानम हूँ। शानम हूँ? इसका क्या मतलब है? क्या शानम तुम्हारा नाम नहीं? इसने अपनी स्याह आंखें उठाकर ज़रा हैरत से मेरी तरफ देखा और बोली, शानम नाम नहीं होता। शानम तो हमारा ख़ानदान है। मेरी तरह और भी कई शानम हैं और 2-4 यहाँ हाकान के डेड़े पर मौजूद हैं। हमारा काम वही है जो मैंने आपको बताया है। मैं शश्तर रह गया। वो दबे पाऊँ, मगर अजब बेबाक लहजे में कहने लगी, देवताओं ने मुझे इतनी अकल नहीं दी कि मैं कोई ज़्यादा अच्छी बात कह सकूं। बस मेरे दिल में यही आता है कि 3-4 महीने बाद जब मैं पूरे 22 की हो जाऊं, मेरे लोगों ने मुझे किसी न किसी के हवाले तो कर ही देना है। ये मेरे लिए बिल्कुल आम सी बात है। लेकिन अगर मैं आपको कोई खुशी दे सकूं और आपके शायद वो कुछ कहते कहते रुक गई, लेकिन मेरे कड़े अंदाज में घूरने पर चुप कर गई। अगले 5-10 मिनट मैंने इस लड़की से जो कुछ बताया और जो कुछ मैंने पूछा उसका खुलासा ये है। पहाड़ों में गिरी हुई वो इन 2 बड़ी बस्तियों के दरमियान 30-32 घर पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती भी थी। ये तवाइफों की बस्ती थी। उनको मकामी ज़बान में शानम कहा जाता था। मैं शश्तर रह गया। वो दबे पाऊँ, मगर अजब बेबाक लहजे में कहने लगी, देवताओं ने मुझे इतनी अकल नहीं दी कि मैं कोई ज़्यादा अच्छी बात कह सकूं। बस मेरे दिल में यही आता है कि 3-4 महीने बाद जब मैं पूरे 22 की हो जाऊं, मेरे लोगों ने मुझे किसी न किसी के हवाले तो कर ही देना है। ये मेरे लिए बिल्कुल आम सी बात है। लेकिन अगर मैं आपको कोई खुशी दे सकूं और आपके शायद वो कुछ कहते कहते रुक गई, लेकिन मेरे कड़े अंदाज में घूरने पर चुप कर गई। अगले
5-10 منٹ میں نے اس لڑکی سے جو کچھ بتایا اور جو کچھ میں نے پوچھا اس کا خلاصہ یہ ہے، پہاڑوں میں گری ہوئی وہ ان دو بڑی بستیوں کے درمیان 30-32 گھر پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی بھی تھی۔ یہ طوائفوں کی بستی تھی، ان کو مقامی زبان میں شانم کہا جاتا تھا۔ اس ولا کے پاس اور بھی خوبصورت رہائش گاہیں تھیں۔ اس طرح یہاں پر جو دوسری بڑی بستی متنازع پہاڑ کے پرلی طرف تھی وہاں بہراش ولا تھا۔ وہاں کے لوگ بھی کھاتے پیتے لوگ تھے۔ یہاں لوگ خصوصی مہمانوں کی آمد پر یا موج میلے کے موقع پر شانم عورتوں کو تفریح کے لیے بلاتے تھے اور انعام و اکرام سے بھی نوازتے تھے۔ تاہم کچھ شرائط بھی تھیں، جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی شانم لڑکی 22 برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کسی کے بستر پر نہیں جائے گی۔ یہ شانم جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کا اصل نام غنچہ تھا۔ یہ بھی 21 برس سے تھوڑے ہی آگے نکلی تھی۔ بہراش ولا کے کرتا درتا ٹموک شنگرے کا دل اس پر آ گیا تھا۔ اس نے مقامی رواج کی خلاف ورزی کی اور اپنے کارندوں کے ذریعے غنچہ کو زبردستی اٹھوا لیا۔ پرنس بختاور اس وقت اپنے 2 گارڈ کے ساتھ جنگل میں کچھ گرے ہوئے درختوں کو اٹھوانے نکلا تھا۔ اس نے تیز رفتار جیپ میں غنچہ کے رونے کی آوازیں سنی اور مدد کے لیے لپک پڑا۔ بعد از آن کے واقعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ غنچہ اپنی رام کہانی بیان کر چکی تو میں نے اس سے اپنے مطلب کے 2-3 سوال پوچھے۔ اس میں ایک سوال نیلی جیپ کے بارے میں بھی تھا۔ میری امید کے برخلاف غنچہ نے اپنی ٹوٹی ہوئی اردو زبان میں میرے سوال کا جواب کھٹاک سے دیا۔ بولی، جہاں تک میرا اندازہ ہے جی، وہ نیلی کا گاڑی پرنس جی کی پہلی بیوی کے پاس ہوتی ہے، یا پھر کبھی کبھی ان کی ساس بھی اس میں سفر کرتی ہیں۔ یہ ایک انکشاف تھا۔ ابھی تک شازمینہ نے ماہین کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے غنچہ سے پوچھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ پرنس پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ وہ ہولے سے بولی، شادی شدہ تو ہیں لیکن بڑے دکھی ہیں۔ شادی کو 6-7 سال ہو گئے پر ابھی تک گھر میں کوئی رونق نہیں ہوئی۔ بہت علاج معالجہ بھی ہوا، پشاور تک بھی گئے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں سے بھی دعائیں آتی رہیں۔ اب لگتا ہے نہ چاہتے ہوئے پرنس جی نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ پرنس جی کے والد بیمار رہنے لگے ہیں۔ وہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے حاکان وڈیرے کا وارث دیکھنا چاہتے ہیں۔ غنچہ بول رہی تھی مگر میرا دھیان نیلی جیپ اور پرنس کی ساس میں اٹکا ہوا تھا۔ غنچہ بتا رہی تھی کہ پرنس جی کی ساس صاحبہ بھی کبھی کبھی وہ نیلی جیپ استعمال کرتی ہیں، تو کیا برف باری سے قبل جو ہٹی کٹی عورت یہاں سے طویل سفر کر کے لاہور پہنچی تھی اور فواد کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، وہی پرنس کی ساس تھی؟ اگر ایسا ہوا تو پھر یہاں کے حالات اور فواد کا کیا تعلق تھا؟ کیا فواد بھی اب حاکان ولا میں موجود تھا یا کہیں اور تھا؟ میں نے غنچہ سے پوچھا، یہاں ولا میں بہت سے ملازم ہیں، یہ زیادہ تر تو مقامی ہیں، کیا کبھی کوئی پنجاب سے بھی ملازم وغیرہ یہاں پر آیا ہے؟ وہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ رات کے اس پہر میں نے زیادہ سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے واپس بھجوا دیا۔ برف باری پھر سے شروع ہو چکی تھی، راستے بند تھے۔ پرنس بختاور ہماری میزبانی کرتے بہت خوش تھا۔ وہ اپنے بیمار والد سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی بیماری اور غیر معمولی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے پرنس نے انہیں ولا کے باہر کے حالات سے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا۔ تازہ جھگڑے میں دونوں طرف سے 2 بندے دلینہ دشمنی کی بھینٹ چڑھے تھے، مگر پرنس نے اس بارے میں اپنے والد کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ پرنس کے سامنے میں نے خود کو ٹی وی پروڈکشن کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بتایا ہوا تھا، ماہین کو اسکرپٹ رائٹر اور عمران کو اہم ڈرامہ آرٹسٹ بتایا تھا۔ پرنس کے ساتھ گپ شپ کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور کھڑکی کے باہر برف کے گرتے گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ ماہین شازمینہ کے ساتھ رہائشی پورشن کی طرف گئی ہوئی تھی۔ ماہین اور عمران کو میں نے وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو پرسوں رات مجھے شانم یعنی غنچہ سے معلوم ہوا تھا۔ ماہین اور عمران کے لیے بھی یہ انکشاف تھا کہ پرنس پہلے سے شادی شدہ اور بے اولادی کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے وال کلاک کی طرف دیکھا، رات کے 10 بجنے والے تھے لیکن ماہین ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ہانپتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ خیریت ہے؟ میں نے پوچھا دروازہ بند کرتے ہوئے۔ وہ بولی، خیریت سے بھی کچھ زیادہ ہے، میں نے اب اس عورت کو دیکھ لیا ہے جو فواد کو لاہور سے زبردستی یہاں لے کر آئی، میرا مطلب ہے پرنس کی ساس۔ گڈ نیوز۔ میں نے کہا، کہاں دیکھا؟ زنان خانے کے چھوٹے لاؤنج میں، کافی ہٹی کٹی ہے، اینک لگاتی ہے، کافی لڑاکو بھی نظر آتی ہے۔ جب میں نے دیکھا تب بھی لڑ رہی، پتہ ہے کس کے ساتھ؟ شازمینہ کی امی کے ساتھ، بہت چبا چبا کر اور ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھی۔ شازمینہ کی امی بڑے دھیمے انداز میں جواب دے رہی تھی۔ پھر ایک اور صورت مبارک نظر آئی، جانتے ہیں کس کی؟ پرنس کی پہلی وائف کی، جو 20-25 سال کی ہے، کافی خوبصورت ہے لیکن مزاج کی کچھ تیز بھی لگتی ہے۔ بس اس کے 1-2 فکرے ہی میرے کان میں پڑے۔ ہٹی کٹی عورت کو ماں کہہ کر بلا رہی تھی، ظاہر تو یہی لگتا تھا کہ بات کو بڑھنے سے روکنا چاہتی ہے۔ پھر وہ ماں کو بازو سے پکڑ کر دوسری طرف لے گئی۔ پرنس پہلی وائف کا نام زوش جہاں معلوم ہوا ہے۔ شازمینہ نے کچھ بتایا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں انکل، وہ بہت محتاط لڑکی ہے، گھر کے اندر کوئی بات مجھ سے نہیں کرتی۔ نے تو مجھے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ پرنس پہلے سے
शादी शुदा है, कोई और नई बात जो पता चली हो। प्रिंस विला के सारे लोग शाज़मीना को बहुत पसंद करते हैं। शाज़मीना अपने वालिदैन के साथ 2-3 माह से यहीं हाकान विला में है और लगता भी यही है कि शायद 1-2 हफ्तों में प्रिंस और शाज़मीना की मंगनी छोटी मोटी रस्म भी हो जाए। जाहिर है कि प्रिंस पहली वाइफ और मदर इन लॉ को ये सूरत हाल हरगिज पसंद नहीं। यूं इस छत के नीचे एक तरह की कशमकश और चपकलश की फिजा चल रही है। चलो है, ये उन लोगों के ज़ाती मामलात है। हमारे सोचने की बात यह है कि प्रिंस की सास और लाहौर से फवाद, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। मैंने लाहौर का जिक्र किया तो माहीन कुछ परेशान नजर आने लगी। जरा तवक्कुफ करके बोली, अंकल ताबी, मैं शाम की तरफ से फिक्रमंद हूँ, वो मेरे लिए परेशान होगा। मैंने उसे सिर्फ 3-4 रोज का कहा है। यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है कि उसे कॉल की जा सके। इसी दौरान में इमरान दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। इसने हुड वाली स्याह बरसाती पहन रखी थी। लगता था कि बर्फबारी में घूम फिर कर आया है। आते साथ ही माहीन की तरफ देखकर बोला, लगता है शाम साहिब का जिक्र हैर हो रहा है। बेचारे बड़े परेशान होंगे, एक एक दिन गिन कर गुजार रहे होंगे। माहीन के चेहरे पर एकदम संजीदा साया लहराया। मुतवाज़िन लहजे में बोली, इमरान, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं दिल की गहराइयों से ये चाहती हूँ कि ये इज्जत बरकरार रहे। आप शाम का जिक्र इस तरह मज़ाहिया अंदाज में ना किया करें। वो उठी और बगैर कुछ कहे दूसरे कमरे में चली गई। इमरान ने बीमार बकरे की तरह गर्दन झुका ली। मैंने कहा, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आप भी अब इशारा समझ लेना। मुझे ज्यादा देर नहीं जीना है। ज्यादा देर कोई भी नहीं जीता। बहुत हुआ तो 80-90 साल, सालों की नहीं घंटों की बात कर रहा हूँ। मुझे महसूस होता है कि आज सुबह निहार ही मुझे खुदकुशी करना पड़ेगी। सुबह निहार क्यों? नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे पास सिर्फ 3 चूहे मार गोलियां हैं। इंसान के मरने के लिए ये डोज कम है। मैं इसे खाली पेट खाऊंगा तो रूह जल्दी कब्ज हो जाएगी। अगर पक्का इरादा है तो मैं 5-6 मजीद गोलियों का इंतजाम की देता हूँ। मैं मुस्कुराया, मगर चंद घंटे मजीद जीने की एक और वजह भी है। मैं आप कुछ बता कर जाना चाहता हूँ। इसकी आंखों में एक चमक सी नमूदार हुई। मैं अपनी थोड़ी खुजाने लगा। जालिम गाहे बगाहे अपने बाप का अंदाज याद करा दिया करता था। इसने उठकर दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और बिल्कुल पास बैठकर बोला, बर्फबारी तो है, बहुत हल्की है। मैं विला से निकलकर काफी दूर चला गया था। तो दूर क्यों चले गए थे? उन लोगों ने कहा भी था कि दुश्मनदारी है, एहतियात करना होगी। इतनी दूर भी नहीं गया था। आप झगड़ालू बीवी की तरह पूरी बात तो सुनते ही नहीं। वो मजीद संजीदा हो गया, जरा धीमे लहजे में गोया हुआ। जू जू बस्ती आगे जाती है, आबादी छुदरी और दरख्त ज्यादा होते जाते हैं। मैं जरा बुलंदी पर खड़ा हुआ था। नशेब में मैंने एक ऐसे सैंडविच टाइप बंदे को देखा जो हमारे जाने पहचाने हुलिये का लगता था। मेरा मतलब है, जो 2 बंदे प्रिंस की सास के साथ लाहौर आए थे, वैसा ही हुलिया। इस सैंडविच टाइप बंदे के साथ गर्म चादर में लिपटी हुई कोई लड़की भी थी। इतने में मेरे वाले रास्ते पर भी 3-4 घुड़सवार आते दिखाई दिए। सब्ज वर्दियों वाले प्रिंस के पहरेदार थे। आप जानते हैं कि वक्तन फवक्तन वो एक बगल जैसी चीज बजाते हैं। जब उन्होंने ये बगल बजाया तो वो नीचे सैंडविच टाइप बंदा बुरी तरह ठनका और लड़की समेत एक तरफ जल हो गया। मैं चौके बुलंदी पर था, इसलिए सब कुछ देख रहा था। पहरेदार जब दाएं तरफ मुड़कर दूर चले गए तो सैंडविच टाइप बंदा फिर अपनी जगह से निकला और लड़की के साथ एक तरफ चल दिया। क्योंकि बर्फबारी बहुत हल्की थी, शक की वजह से मैं उन दोनों के पीछे चल पड़ा। बड़ी एहतियात से 10-15 मिनट उनका पीछा किया। हम डलवान पर पहुंच गए। यहाँ घर फासले फासले पर बने हैं। ऐसे ही एक बड़े घर के गेट के सामने जाकर वो दोनों ओझल हो गए। आपको पता है कि दरख्तों के दरमियान गिरे हुए घर किसका है? मैंने सवालिया नजरों से इमरान को देखा। वही औरत जो प्रिंस की सास है। इसका कोई भतीजा भी है उसके साथ, लेकिन वो कभी कभार वहाँ जाती है। अक्सर यहाँ हाकान विला में अपनी बेटी जरिश जहाँ से चिमटी रहती है। तुमने क्या अंदाजा लगाया है ये क्या चक्कर होगा? क्या चक्कर होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कोई चक्कर है जरूर। मुझे वो घर पर सरार सा लगा है। अंदर से देवहैकल कुत्तों की आवाजें भी आ रही हैं। एक शेड तले 2-3 घोड़े भी बंधे हुए हैं। अगले रोज सपहर तक बर्फबारी बिल्कुल थम गई। आसमान साफ शफाफ हो गया। रात को मशरकी चोटियों से भरपूर रात का चांद भी नमूदार हुआ। तो हाकान विला की बालकोनी से अनोखा नजारा दिखाई दिया। बढ़ती हुई सर्दी के सबब मोहतरम बड़े हाकान की तबीयत खराब थी। प्रिंस 2 डॉक्टर्स इनके साथ निगहदाश्त में मसरूफ था। मैं और इमरान घूमने फिरने के लिए हाकान विला से बाहर चले गए। हमने बर्फ पर चलने वाले लॉन्ग बूट पहन रखे थे और हाथों में वॉकिंग स्टिक्स थी। इमरान और माहीन आजकल भारी भरकम कपड़ों में नजर आते थे, लेकिन मेरा जिस्म मौसमी असरात का इतना आदी हो चुका था कि मुझे एक खसूसी एहतमाम की जरूरत नहीं थी। कुछ देर में हमने इन्हें ड्यूटी से आजाद कर दिया और लुत्फानंदोज होने वाले अंदाज में करीबी डलवान पर घूमने लगे। हमारा रुख बतदरीज उस सिमत था जहाँ कल इमरान ने उस सैंडविच टाइप शख्स और लड़की को मशकूक अंदाज में गुम होते देखा था। यहाँ वाकई दरख्त ज्यादा और आबादी कम थी। गुड़सवार पहरेदारों की एक टोली बगल बजाती बलाई रास्ते से गुजर कर आगे चली गई तो हम तेजी से घूमकर इस पथरीली इमारत के अकब में आ गए, जो किसी बड़ी हाकस्तरी चमगादड़ की तरह एक सफेद डलवान पर फैलाए मौजूद थी। इमारत का कुछ हिस्सा 2 मंजिला था और ऊपर महरूती छत थी जिस पर 2-3 फुट मोटी बर्फ की तह नजर आ रही थी। इमरान के चेहरे की चमक बताने लगी थी कि वो इमारत में घुसने का इरादा रखता है। इसके बयान के ऐन मुताबिक इमारत का ज्यादातर हिस्सा तारीक था। अंदर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें भी आ रही थी। ये तादाद में तकरीबन 4 से कम नहीं थे। दीवार फांदने के मूड में था। कैसे जाओगे? कुत्ते हमला कर देंगे। चाचू जानिए आपके पास सर्विस पिस्टल है, यानी गोली चलाऊं और ये लोग पकड़कर हमें चला दें। तुम नहीं जानते अपने कुत्तों के मामले में ये लोग कितने टची होते हैं। वो मुस्कुराया, मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। पलक झपकते ही वो दीवार में चढ़ गया। मैं रोकता रहा लेकिन वो अंदर कूद गया।
دیا، اندر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کتے اس کی طرف لپکے اور شور بلند ہوا، مگر پھر یکایک خاموشی چھا گئی۔ کچھ ہی لمحے بعد عمران چار دیواری کا چھوٹا سا عقبی دروازہ کھول دیا۔ اس کے جسم کے گرد 3 کتے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے پھر اپنے کان کھڑے کیے، مگر عمران گھٹنوں کے بیٹھ گیا اور انہیں پچکارنے لگا۔ خطرناک کتوں کا انداز دوستانہ ہو گیا۔ اس طرح کی صلاحیتیں اس کے ڈی این اے موجود تھی، کیونکہ اس کا باپ بھی اس طرح ناقابل فہم صلاحیتوں کا وارث تھا۔ چند سیکنڈ بعد قداور کتے دائیں بائیں ہو گئے۔ کڑک سردی تھی، چاندنی بلند درختوں میں سے جھلک رہی تھی۔ ہم دیواروں کے سائے سائے چلتے ہوئے اندرونی دروازے تک پہنچ گئے۔ خوش قسمتی سے وہ کھلا مل گیا۔ اب ہم رسک لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اپنی جیکٹ میں پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ سانس منہ میں باب بن کر خارج ہو رہی تھی۔ پھر ہم پتھریلی راہداری میں پہنچے اور پھر تھوڑی سی کوشش میں ایک نیم روشن لابی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کسی کمرے میں بولنے کی مدم مدم آوازیں آ رہی تھیں۔ قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ ہم وزنی لکڑی کے ایک طرف کھڑکی میں تھوڑی سی درز دینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں ایک بڑا آتش دان دہک رہا تھا۔ شاید اسی آتش دان کی وجہ سے کھڑکی کو پورا بند نہیں کیا گیا تھا۔ کمرے کی فرش پر عمدہ قالین تھا۔ پرانی طرز کے فرنیچر نے اس کمرے کو کلاسیکل رنگ دے رکھا تھا۔ سامنے ہی طاق میں 2-3 چھوٹے چھوٹے مجسمے بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ دیوی دیوتاؤں کے لگتے تھے۔ کشادہ پلنگ پر جو شخص نیم دراز تھا، اسے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ وہ لاہور کی اس کم سن نایاب کا باپ تھا جو ہفتوں رو رو کل ہلکان ہو رہی تھی، بیٹی اور بوڑھی ماں سے دور۔ یہ شخص برف زار میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ایک پنڈلی پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے قریب جو ادھیڑ عمر کرسی پر عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ پرنس بخت کی دبنگ ساس تھی۔ اس کے جسم پر کلاشی لباس تھا۔ اس کی آواز صاف ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی، دیکھو تم نے بھاگنے کی کوشش کرو تو مجھے غصہ آ جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ میں اس قسم کی زنجیر میں جکڑی ہوں کہ تم جانتے ہو کہ میں بری عورت نہیں ہوں، لیکن مجھے ہراٹ عورت کی وجہ سے برا بننا پڑ رہا ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ حاکان ولا میں آئی ہوئی ہے اور چوڑی ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے نفرت ہے اس کی شکل سے، اس کی نیت سے۔ فواد عجیب لہجے میں بولا، لیکن آپ نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے؟ کیوں مجھے اس دلدل میں دھکیلا؟ میں یہاں سے نکلنا چاہوں تو بھی نہیں نکل سکتا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے فواد، تھوڑا ٹائم گزرنے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی کسی ایک کے لیے تباہ نہیں کی جاتی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اس گناہ کی طرف نہ لے کر جائے۔ گناہ کتنا بھی خوبصورت ہوتا تو گناہ ہے۔ اب میں اس گناہ کے عذاب میں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولی، بس ہٹ درمی مت دکھاؤ، نہ دھیان کسی اور طرف لگاؤ۔ میں پھر اس شانم لڑکی کو بھیجتی ہوں، کیا وہ کسی سے کم خوبصورت ہے؟ فواد نے ایک بار پھر بے قراری سے دائیں سے بائیں سر کو ہلایا، جیسے خاموشی کی زبان میں اندرانہ جان کی بات کو رد کر رہا ہو۔ وہ اس کی طرف دھیان دیے بغیر اٹھی اور لکڑی کا وزنی دروازہ کھول کر گھر سے باہر چلی گئی۔ میں بستر پر نیم دراز فواد کو بغور دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا اس کی شکل میں پرنس بخت سے مشابہت پائی جاتی ہے، تو کیا کسی طرح لاہور کا یہ ویگن ڈرائیور پرنس بخت کا رشتہ دار ہو سکتا تھا؟ یہ خیال بہت مضحکہ خیز اور کسی حد تک فلمی لگ رہا تھا۔ ایسے بچھڑے ہوئے رشتہ دار یا جڑواں بچے وغیرہ پاک و ہند کی فلموں میں ملتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ میں محسوس کر رہا تھا، اس سے انکار بھی نہیں ممکن تھا۔ میں اور عمران نیم تاریکی میں اس طرح کھڑکی سے لگے ہوئے تھے، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور نگاہیں چندیا سی گئی۔ خوبصورت مگر واہیات نظارہ تھا۔ 22-23 سالہ ایک حسین لڑکی نہایت مختصر لباس اندر داخل ہوئی۔ اس کے سیاہ بال شانوں پر تھے، دانت لشکارے مار رہے تھے۔ یقیناً یہی وہ شانم لڑکی تھی جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے اندرانہ جان نے کیا تھا۔ عمران نے میرے کان میں مدھم سرگوشی کی، میرا خیال ہے یہی وہ لڑکی ہے جس کا ذکر پہلے اندرانہ جان نے کیا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لڑکی کمال کی بے تکلفی سے فواد کے پہلو میں لیٹ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ سے فواد کی سر کے بالوں میں چلانے لگی، ساتھ ساتھ وہ اشتعال دلانے کے لیے اپنا جسم فواد کے ساتھ مس کر رہی تھی۔ فواد نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور چہرے پر بڑی گریز اور اکتاہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پیشہ ور لڑکی کی پیش قدمی بڑھی تو فواد ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں، چلی جاؤ۔ وہ داڑا۔ اس نے تحش کے عالم میں شیشے کا ایک جگ اٹھا کر دیوار پر پٹیخ دیا۔ لڑکی بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز رات کے سناٹے میں دور تک گونجی۔ کسی قریبی کمرے سے غالباً اندرانہ جان کے بولنے کی مدھم آواز آئی، پھر بھاری قدموں کی تیز چانپیں سنائی دینے لگی۔ 1 یا 2 پہرے دار اس کی جانب آ رہے تھے۔ اب ہمارے یہاں رکنے کا مطلب سیدھا سیدھا ٹکراؤ تھا۔ میں نے عمران کا کندھا دبایا۔ ہم الٹے قدموں پیچھے ہٹے، راہداری سے گزر کر عقبی دروازوں سے باہر پہنچے اور باہر نکل آئے۔ کتوں نے ایک بار پھر عمران کے ارد گرد چکر لگانے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ باہر نکل آئے۔ ساکان ولا میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو انوکھا تھا، اور جو انوکھا پن تھا اس کا تعلق کسی طور پر اندرانہ اور اس کی بیٹی زرش جہاں سے تھا۔ میرے اور عمران کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے۔ اندرانہ نے فواد کو یہاں لا کر خفیہ طریقے سے کیوں رکھا ہوا تھا؟ وہ فواد کا دھیان کسی عورت کی طرف ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لاہور میں بھی نے فواد سے ایک فکرہ بولا تھا، سمجھ لو فواد، تم نے جو کچھ دیکھا وہ ایک دھوکہ تھا، وہ کبھی تم سے ملی ہی نہیں تھی۔ سوال یہ بھی تھا کہ فواد کا ڈیل ڈول اس کے پرنس بخت سے کیوں ملتا تھا؟ مہین آج کل اپنا زیادہ وقت شازمینہ اور اس کے شائستہ مزاج والدہ بیگم وردہ کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ دور سے وہ میرے کمرے کی طرف آتی دکھائی دی۔ عمران میرے پاس سے کھسک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ظاہر نہیں کر
रहा था, लेकिन हकीकत उस रोज माहीन की सर्द मोहरी का असर उसने लिया था। मेरे पास माहीन आकर बैठी तो मैंने पूछा, क्या नई ताज़ी है? वो बोली, अंकल ताबी आप तो हीरो बन गए हैं यहाँ। दरअसल शुरू में शानुम गुंचा को बचाते वक्त आपने जिस आलम नामी बंदे को धूल चटाई थी, वो कोई मामूली बंदा नहीं था। लोग उसके साय से भी कतरा कर गुजरते थे। बगैर हथियार के कई बंदों की जान ले चुका था। कहते हैं इस जैसा कुल्हाड़ी बाज इस इलाके ने बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों में कहीं तक आज तक किसी ने नहीं देखा। मैंने जवाब दिया, सियाने कहते हैं ना, बेहबरी भी नेमत होती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इतनी आसानी से उसे जेर न कर सकता। और शोही से बोली, बहरहाल जी, अब तो आपके सीने पे तमगा लग गया है। कल जब आप लान में प्रिंस के साथ बैठे चाय पी रहे थे, जनान खाने की औरतें और मुलाजमाएं खिड़कियों में आपको देख रही थी और गुंजा तो आपके नाम की माला जपती फिरती है। मैंने खवातीन को बताया है कि मेरे अंकल सिर्फ टीवी से मुंसलिक ही नहीं, माजी में एक बड़े जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट रहे हैं, अब भी जाने माने फाइटर हैं। मैंने कहा, कल को ये भी बता देना कि मेरा ताल्लुक पुलिस से है और यहाँ कोई लोकेशन वगैरह देखने नहीं है। प्रिंस साहब की सास का ताकुब करते हुए यहाँ पहुंची है। वो मुस्कुराई, उसके गाल का डिम्पल नुमाया हो गया। नहीं अंकल ताबी, अब इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, बल्कि आजकल मैं अपने सारे हवास जगा रखे हैं। यहाँ के हालात के बारे में भी काफी कुछ पता चल गया है। वो धीमी आवाज में बोली, माहीन की बातों से पता चला है हाकान विला में एक सर जंग चल रही है। अपने बीमार वालिद की पुरजोर ख्वाहिश पूरी करने और प्रिंस की दूसरी शादी के लिए जहन बना रहे हैं। शाज़मीना और उनके वालिदैन को इसीलिए हाकान विला में बुलाया गया है। शाज़मीना यहाँ के माहौल के मुताबिक पैदा कर सके। ये सूरत हाल प्रिंस की ला के सीने पर मोंग दल रही है। वो शाज़मीना और उसके घर वालों को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। रोज कोई छोटा मोटा झगड़ा छेड़ देती है। मैंने माहिन से पूछा, प्रिंस की वाइफ जर्स जहाँ का किरदार कैसा है? वो बहुत खूबसूरत है, मगर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं और कुछ अमोश्तबा भी है। मुझे लगता है कि वो अपनी वालिदा के बहुत ज्यादा असर में है। वालिदा की कोई बात भी टाल नहीं सकती। इकलौती औलाद होने की वजह से वालिदा से अटैच भी बहुत है। यकीनन वो ये भी नहीं चाहती होगी उसका शोहर दूसरी शादी करे। बिल्कुल ऐसा ही है। ताहम ये भी अंदाजा होता है कि मियाँ बीवी के अज़वाजी ताल्लुकात कभी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। शायद इसकी वजह से ही मिजाजों का फर्क, बे औलादी भी हो। क्या तुम्हें लगता है कि प्रिंस और शाज़मीना रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाएंगे? अभी तक तो सूरत हाल शाज़मीना के लिए मुवाफिक है। विला में सब लोग उसे पसंद कर रहे हैं, मगर ऐसी बात भी नहीं है कि जर्स जहाँ को नापसंद किया जाता हो। यहाँ के वकीलों और मुलाजमीन में से कुछ जर्स के हक में भी हैं। शायद उन लोगों का ख्याल है कि प्रिंस और उसकी फैमिली को चाहिए कि औलाद के लिए कुछ मजीद इंतजार कर रहे हैं, मगर अब प्रिंस के वालिद साहब बीमार का मसला है। मैं उनसे कल मिला था, उन्हें जिगर का संगीन आर्जा है, लगता है ज्यादा देर जी नहीं पाएंगे। माहीन ने इस बात में सर हिलाया। कल यहाँ की हेड मुलाजमा भी कुछ ऐसी ही बात कर रही थी। मैंने माहीन को मुख्तसर अल्फाज में बताया कि कल रात मैं और इमरान किस कार्रवाई पर निकले थे और हम पर क्या इंकशाफ हुआ। माहीन शशदर होकर सुनती रही। वाद का यहाँ मौजूद होना और अंदर आना के घर में पाबंद होना माहीन के लिए भी हैरान कौन था। मैंने माहीन के सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान शाज़मीना माहीन को ढूंढती हुई पहुंच गई। वो जर्स जहाँ की तरह खूबसूरत तो नहीं थी, मगर दिलकश थी। इसकी उम्र भी जर्स जहाँ से 4-5 साल कम थी। इसने स्कर्दू से ग्रेजुएशन भी कर रखी थी। ये लोग जद्दी पुश्ती बल्तिस्तानी थे, जबकि प्रिंस की मौजूदा वाइफ जर्स कबीले की फैमिली वादी की लाश की तरफ से आई थी। ये हालस के लाश नहीं थे, किसी शाह से ताल्लुक रखते थे। जर्स जहाँ तो प्रिंस से शादी करने के वक्त मुसलमान हो गई, मगर इसकी दबंग वालिदा अंदराना बेगम के बारे में कहा जाता वो अभी तक अपने पुराने मजहब पर ही है। इसकी खुरदरी जुबान सख्त तबा के बायस वो हाकान विला में एक गैरबूल शख्सियत थी। मैं तो बात कर रहा था शाज़मीना की। वो बेतकल्फी से मेरे और माहीन के दरमियान आ बैठी। हल्के से मेकअप में उसे निखार दिया था। इसकी सियाह आंखें मुस्तकबिल के सपने देखती हुई नजर आ रही थी। इसकी बातों से अंदाजा होता था कि वो प्रिंस बख्त को बहुत इज्जत देती है और मुस्तकबिल में हाकान विला की बहू बनना इसके लिए बाहिस इफ्तिखार होगा। देर बाद अचानक एक शोर ने हमें चौंका दिया। ये शोर जनान खाने की तरफ से उठाया गया। यूं महसूस हुआ कुछ खवातीन भाग दौड़ कर रही हैं, मगर ये सारी हलचल परेशानी वाली नहीं, खुशी वाली थी। फिर ऐसे लगा कि 2-4 पटाखे भी छोड़े गए हों। हम हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर रिहायशी हिस्से जनान खाने की तरफ से कुछ नौजवान मुलाजमाएं भागती हुई हमारी तरफ आई और हमारे हाथ मिठाई की थालियां थी। हेड मुलाजमा हमें झुककर सलाम कर रही थी। चांदी की थाली आगे बढ़ाई और कहीं मुंह मीठा करे। जी खुशी की बात है, खुशी की बात है। कौन सी खुशी? शाज़मीना ने मिठाई का टुकड़ा उठाते हुए पूछा। मुलाजमा जरा शर्मा कर बोली, मालिक खुद बताएंगे। जी अभी बताएंगे। माहीन और मैंने मिठाई के टुकड़े उठाए। मुलाजमाएं जिस तरह से भागती हुई आ रही थी इसी तरह वापस चली गई। चले नहीं देखे क्या मामला है। शाज़मीना ने उठाकर माहीन का बाजू पकड़ा और साथ लेकर जनान खाने की तरफ लपक गई। इसी दौरान में इमरान मेरे कमरे में आ गया। ये क्या माजरा है जी? कोई खुशी वाली खबर है? वो देखो लान में मुलाजमाएं गले मिल रही हैं। तकरीबन 15 मिनट बाद माहीन वापस आई। वो कुछ खामोश सी थी। क्या खबर है? मैंने पूछा। खबर तो वैसे खुशी की है। कहा जा रहा है बिलाहिर प्रिंस की वाइफ उम्मीद से हो गई। अभी दबी सरगोशियां कल से हो रही हैं। आज मेडिकल रिपोर्ट भी आई है। दराना बेगम खुशी से फूले नहीं समा रही, पूरे विला में दंदनाती फिर रही है। बस ये ऊपर वाले का काम है। हमारे अपने प्रोग्राम होते हैं और उसके फैसले अपने। पूरे विला में और सारी बस्ती में खुशी की एक लहर दौड़ गई।
بات اگلے روز تک کنفرم ہوگی کہ زرش جہاں ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ شام سے کچھ پہلے میں نے پہلی بار زرش جہاں اور پرنس ولی بخت کو اکٹھے دیکھا۔ زرش جہاں ایک باری قیمتی شال میں تھی اور پرنس بخت کے ساتھ سرسبز لان میں ٹہل رہی تھی۔ پھر اچانک ایک جانب سے تمتمائے ہوئے چہرے والی اندرانہ جان اپنے قدرے باہری جسم کو بگولے دیتی ہوئی برآمد ہوئی۔ بیٹی اور داماد سے چند مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا، پھر بیٹی کے سر کے اوپر سے کچھ بڑے کرنسی نوٹ وار کر دو ملازماؤں کو دیے اور بیٹی کو احتیاط سے سیڑھیاں چڑھا کر برآمدے میں لیے۔ طویل میز پر چائے کے لوازمات اور مشروبات موجود تھے۔ پرنس بخت بھی زرش کے پہلو میں جا بیٹھا۔ اس نے خود جوس کا گلاس بھر کر زرش کے ہاتھ میں تمایا اور خاموشی سے سر جھکا کر چسکیاں لینے لگی۔ حقان ولا کے اندر یہ ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ صرف 2-3 روز کے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ صورتحال نے ماہین کو کچھ غمگین کر دیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، انکل سچی بات یہ ہے کہ آج کل مجھے شازمینہ پر بڑا ترس آ رہا ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے حقان ولا کی بہو بنایا جا رہا تھا وہ وجہ اب ختم ہو گئی ہے۔ وہ اب کچھ چپ ہے مگر اس کو قدرت کا فیصلہ ہی سمجھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلد اس تبدیلی کو قبول کر لے گی۔ اس کے والدین اب شاید یہاں سے جانے کا سوچ رہے ہوں۔ ہاں انکل، اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اندرانہ بیگم اب زیادہ دن شازمینہ اور اس کے گھر والوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ بہت ہی جہاندیدہ اور چالاک خاتون ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کر دے گی کہ 2-4 دن میں وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اول تو پرنس ان کے رکنے پر زیادہ زور ہی نہیں دیں گے اور اگر دیں گے تو بھی اندرانہ یہ زور چلنے نہیں دے گی۔ ماہین نے 2-4 روز کا کہا تھا مگر دوسرے ہی روز معلوم ہوا کہ شازمینہ اور اس کے والدین حقان ولا سے جا رہے ہیں۔ غالباً اندرون خانہ خواتین میں کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اس کے بعد شازمینہ کے والدین نے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ برف باری کی وجہ سے رستے بند تھے، لہٰذا وہ لوگ اسکردو تو واپس نہیں جا سکتے تھے۔ بستی کے اندر ہی شازمینہ کے کوئی ہلو رہائش پذیر تھے۔ ان کے گھوڑوں کا فارم تھا۔ شازمینہ کے والدین نے بہانہ بنایا کہ وہ 2-4 روز ان کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ حقان ولا سے خوش مزاج شازمینہ کی رستی کا منظر ہمارے لیے انگیز تھا کہ اس کی اچانک روانگی پر وہ اندر سے افسردہ ہے۔ اس کی والدہ بیگم وردہ بھی چپ تھی۔ شازمینہ ماہین کے گلے لگ گئی، اس کا رخسار چوما اور بھاری دل سے الوداع کہا۔ خوش رنگ شازمینہ کے حوالے سے یہ ایک ٹریجک اینڈ تھا مگر پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی اس حوالے سے مزید کچھ ہونا باقی ہے۔ اس روز مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ بالاٹ والوں سے چند روز پہلے ہونے والی جھڑپ کا معاملہ چونکہ سیٹل ہو گیا ہے، اس لیے گنچا اپنے گھر واپس چلی گئی ہے۔ شام کی چائے کے بعد میں اور عمران کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ موضوع وہی پرنس کی وائف کا امید سے ہو جانا تھا۔ عمران بولا، چاچو شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اندرانہ واقعی چالاک چالباز عورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں اس نے جھوٹ موٹ ہی اپنی بیٹی کا پاؤں بھاری ہونے کی افواہ اڑا دی ہے؟ ظاہر ہے وہ ہر صورت حقان ولا میں شازمینہ کا رستہ روکنا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ ڈاکٹری رپورٹ کی بات بھی کی جا رہی ہے، پھر ایسے جھوٹ کو چھپانا کب تک جایا جا سکتا ہے؟ 2-3 ماہ تو گزارے جا ہی سکتے ہیں، بعد میں اباشن وغیرہ کا ڈھونگ رچایا جا سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران زرنش اس حد تک گر سکتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کافی مختلف ہے لیکن ماں کے بہت زیادہ اثر میں بھی تو ہے۔ اس دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور ماہین اپنی رو میں تیزی سے اندر آئی اور مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر عمران کو میرے کمرے میں دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئی۔ اوہ سوری کہہ کر واپس چلی گئی۔ عمران کے ساتھ اس کے رویے میں واضح طور پر کھنچاؤ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے سر کھجایا اور ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد عمران اپنے کمرے میں چلا گیا تو میں ماہین کے پاس پہنچا۔ میں نے واضح الفاظ میں اس سے پوچھا کہ وہ عمران کے ساتھ اس قسم کے رویے کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے۔ ماہین کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، انکل تابی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں عمران کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ہمیشہ برقرار رہے۔ تو اس نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے؟ وہ سر جھکائے بولی، کہنا ضروری تو نہیں ہوتا انکل، اور آپ خود ہی تو کہا کرتے تھے ایسے معاملوں میں عورت کی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو پہچان لیتی ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتی میرے حوالے سے عمران خدا نخواستہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا اپنے دل میں کوئی غلط امید پال لے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں شام سے بہت پیار کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی گناہ جانتی ہوں۔ واقعی؟ میں نے اچانک پوچھا۔ اس نے گڑبڑا کر میری طرف دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ بے چین سی نظر آنے لگی تھی۔ اچھا چلو ٹاپک چینج کرتے ہیں، میں نے کہا۔ اس زنان خانے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے بتایا کہ شازمینہ کے جانے کے بعد درانہ جان اور اس کی حمایتی خواتین بہت خوش ہیں۔ مجموعی طور پر پورے حقان ولا میں خوشی کی لہر موجود ہے۔ درانہ بیگم نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو مستقل طور پر ولا میں بلا لیا ہے۔ چند روز بعد گود برائی کی رسم بھی ادا ہونے والی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اندرانہ نے اب رہائش گاہ پر کوئی چھوٹی موٹی پوجا بھی کروائی ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو چکا کہ زرش مسلمان ہو چکی ہے مگر اندرانہ جان کے بارے میں بات گول مول تھی۔ غالباً اس کی عقیدت ابھی تک اپنے پرانے قبائلی مذہب سے تھی۔ میں نے ماہین سے پوچھا، فواد کے بارے میں کچھ سن گن ملی؟ کیا وہ ولا میں نظر آیا تھا؟ جی ہاں، ایک ملازمہ سے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ 2-3 ماہ پہلے تک اونچے قد کاٹ والا ایک پنجابی بھی مردانے میں ہوا کرتا تھا، شاید ڈرائیور تھا۔ 1.5-2 ماہ بعد چھٹی گھر ضرور جایا کرتا تھا مگر اب شاید اس کی پکی چھٹی ہو چکی ہے۔ یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے پیشانی کھجاتے ہوئے کہا۔
अंकल जी मेरा तो ख्याल है कि हमें इस गोरख धंधे में ज्यादा पड़ना ही नहीं चाहिए, इसी तरह हम फवाद को यहाँ से निकाल लें, यही बहुत है। एक प्लान तो मेरे जहन में और इमरान के जहन में है, लेकिन इसके लिए परसों तक इंतजार करना पड़ेगा। परसों क्या है? ब्लैकआउट। दरअसल सर्दियों में यहाँ बिजली की रोशनी जनरेटर से पैदा की जाती है जो काफी महंगी है। गैस की कमी है, इसलिए हफ्ते के रोज एक दिन सारी बस्ती में ब्लैकआउट होता है। तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और बोली कोई ज्यादा रिस्क वाला काम नहीं। रिस्क तो अब लेना ही पड़ेगा मोहतरमा माहीन साहिबा, मैंने कहा और उसे जरूरी तफसील बताने लगा। अगर बादल ना होते तो एक चांदनी रात होती, मगर खूब अंधेरा था। देरी की वजह एक ये भी थी कि हफ्तावार बंदिश की सबब लाइट ऑफ थी। मैं और इमरान एक लाउडर नुमा तवील जीप के पिछले हिस्से में मौजूद थे। पिछले 6-7 रोज में हमने अच्छी तरह समझ लिया था कि ये लाउडर जीप रोजाना शाम के बाद हाकान विला में आती है। इसमें 2-3 बकरे, चंद मुर्गियां और दूध के बर्तन वगैरह थे। यकीनन ये सामान हाकान विला के वसी बावर्चीखानों में इस्तेमाल होता था। सामान उतार कर अब लाउडर जीप वापस जाने वाली थी और हम दोनों ने खामोशी से पिछले हिस्से में आ गए। हमारे ऊपर तरपाल थी। जल्द ही ड्राइवर और उसका साथी सर्दी में मुंह से भाप उड़ाते हुए आए। जीप के अगले हिस्से में बैठ गए। हमारी तवक्को के मुताबिक 2 मिनट बाद जीप हाकान विला से बाहर थी। मकामी ड्राइवर और उसका साथी गालिबन ब्रांडी वगैरह पी रहे थे और गप्पे भी हाँक रहे थे। उनकी आवाजें इंजन के शोर के बावजूद हमारे कानों तक पहुंच रही थी। वो प्रिंस बख्तावर के वफादार साथियों में से थे। प्रिंस की तारीफों में लगे हुए थे। देख लिया उस मुंह फट अंदराना के तमाम इल्जामात गलत निकले। उसने मशहूर कर रखा था कि औलाद ना होने की वजह प्रिंस है, बस ये ऊपर वाले के काम होते हैं। दूसरे शख्स ने कहा कई दफा 10-10 साल बाद भी ऊपर वाले का करम हो जाता है। खुशी बस इस बात की है कि खुदा ने प्रिंस जी के घर में रौनक की उम्मीद लगा दी। अब हम इस पथरीली इमारत से ज्यादा दूर नहीं थे जहां हम 4 रोज पहले घुसे थे। फवाद को बेबसी की हालत में देखा था। हमारा प्रोग्राम एक बार फिर अंदर घुसने और फवाद तक पहुंचने का था। यूं ही चढ़ाई पर एक मोड़ काटते हुए लाउडर जीप की रफ्तार सुस्त हुई। हम एहतियात से नीचे उतर गए। जीप बर्फपोश पहाड़ों, दरख्तों में ओझल होती चली गई। चारों तरफ तारीकी और सर्दी का राज था। आज तेज बर्फानी हवा भी चल रही थी। हम बड़ी एहतियात से इमारत के बिल्कुल करीब पहुंच गए। हमें नहीं मालूम था कि हमारा सारा प्रोग्राम यकायक तब्दील होने वाला है। अभी हम इमारत के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ने का सोच ही रहे थे कि इमारत का गेट खुला और हमने तारीकी में एक डोली देखी जिसे 2 तनोमंद कहारों ने उठा रखा था। ऐसी डोलियां इन इलाकों में अमूमन खवातीन की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कोठी का गेट फिर बंद हो चुका था। तनोमंद कहारों ने अपने कंधे बदलने के लिए लकड़ी की इस डोली को एक ऊंची जगह पर रखा। एक कहार ने टार्च जलाई। इस टार्च की रोशनी में मुझे जिस शय की चमक नजर आई इसने मुझे शशदर कर दिया। ये किसी की टांग थी जो डोली के पर्दों से बाहर निकली हुई थी। लगता ऐसे था कोई शख्स जख्मी है जो डोली में बैठने की बजाय लेटा हुआ है और टांग को पूरी तरह मोड़ने से कासिर है। चश्मे जोन मेरा और इमरान दोनों का ध्यान फवाद की तरफ चला गया। हम उसे जख्मी टांग के साथ अंदराना के घर में देख चुके थे। कहारू ने डोली को दोबारा उठाया और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था कि एहतियात से डोली के पीछे जाएं। 10-15 मिनट में कहार डोली समेत आबादी से बाहर आ चुके थे। यहाँ छोटी बड़ी खाइयाँ थीं। एक बर्फपोश डलवान कई 100 फीट ऊपर तक जाती थी। यहाँ ज़रूर कुछ गलत होने वाला था। हमारी रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई थी। वक्फे वक्फे से टार्च का रोशन दायरा भी अपनी चमक दिखा रहा था। एक वीरान जगह पर कहारों ने डोली उतार दी। हम झुक कर दरख्तों में चले गए। डोली के अंदर से जो आवाज़ उभरी वो साफ हम तक पहुंची। ये फवाद ही की आवाज़ थी। वो जलाए हुए अंदाज में बोला, ये मुझे कहाँ ले आए हो और हमको कुछ बता क्यों नहीं रहे? जवाब देने के बजाय एक तनोमंद शख्स ने जख्मी फवाद को बेरहमी से घसीट कर बाहर निकाला। फवाद बुलंद आवाज़ में एहतजाज करने लगा। तब टार्च की हरकत करते हुए रोशन दायरे ने एक और मंजर हमारी निगाहों को सामने किया और जिस्म सनसना उठा। एक जगह बेलचे की मदद से बर्फ़ में गहरा गड्ढा खोदा गया और उस पर कब्र से बना दी गई। मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया था कि ये दोनों हट्टे कट्टे बंदे वही हैं जो चंद रोज़ पहले अंदराना जान के साथ लाहौर पहुंचे और फवाद को उठा कर लाए थे। इमरान ने इन्हें सैंडविच टाइप बंदे कहा था। अचानक हमने जो शख्स जख्मी फवाद के अकब में खड़ा था उसने अचानक एक रस्सी नमा चीज़ बैठे हुए फवाद के गले में डाल दी और उसके गले को बेरहमी से बीचने लगा। फवाद ने चिल्लाने की नाकाम कोशिश की और बुरी तरह हाथ पांव फेंक रहा था। अब हम मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते थे। हम ओट से निकल कर लपके। इमरान सीधा उस शख्स पर जा पड़ा जो मोटी रस्सी से फवाद की गर्दन बीच रहा था। मैं पिस्तौल निकाल कर सीधा उस दूसरे पर झपटा।
تاہم وہ میری توقع سے زیادہ پھرتیلا نکلا۔ اس کے سر پر کیلاشی طرز کی گول ٹوپی تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے ٹانگ چلائی۔ وزنی برفانی بوٹ کی زوردار چوٹ میرے ہاتھ پر لگی اور پستول میری گرفت سے نکل گیا۔ وہ کالے پتھر جیسا شخص نہ صرف مجھ سے آ ٹکرایا بلکہ اس کا ایک بھرپور گونسا میرے منہ پر پڑا۔ تاہم اسے پتہ نہیں تھا کہ اس وار کا جواب اسے بہت تگڑا ملے گا۔ اس کے دوسرے گونسے سے بچتے ہوئے میں نے اس کی ناف میں گھٹنا رسید کیا اور چہرے پر ضرب لگا کر اسے دور پھینک دیا۔ وہ گرتے گرتے اپنی وزنی جیکٹ سے ریوالور نکال چکا تھا۔ اس نے مجھ پر ڈائریکٹ فائر کیا مگر اشاریہ 38 کی گولی میرے کندھے کے اوپر سے گزر کر سیدھی اس کے ساتھی کے سر میں لگی۔ اس کے دوسرے فائر سے پہلے میں نے اسے دبوچ لیا۔ اس کی توانا گردن میرے بازو کے شکنجے میں تھی۔ بے بس ہونے کے باوجود اس نے اندھا دھند زور لگایا۔ وہ اپنے ریوالور کا رخ میری طرف موڑنے کی دیوانہ وار کوششیں کرنے لگا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے گردن پر دباؤ بڑھایا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کا منہ ٹوٹ چکا تھا۔ فواد کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لہٰذا وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ موقع سے دور ہٹنا چاہتا تھا۔ عمران نے مجھے تھام لیا اور سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے مر جانے دو، فواد بار بار پکارنے لگا۔ تیز ہواؤں میں اس کی آواز ڈوب رہی تھی۔ درانہ کے ملازم منڈے ہوئے سروں والے دونوں تنومند شخص برف پر مردہ پڑے تھے۔ ایک کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، دوسرے کی کھوپڑی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کہیں کیلاش کی طرف سے آئے تھے لیکن اصلاً کیلاشی نہیں تھے۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں۔ ہم نے دونوں کو اس برفانی قبر میں پھینکا جو یقیناً فواد کے لیے کھودی گئی تھی۔ ریوالور، گولیاں، ٹوپیاں وغیرہ بھی اس میں پھینک دی۔ برف نرم تھی۔ ہم نے جلدی جلدی بیلچے سے مدد سے قبر بند کی۔ موسم خراب ہو رہا تھا، برف باری پھر شروع ہونے کو تھی۔ فواد ہذیان میں بول رہا تھا، مجھے برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے تم لوگ آسانی کی موت دے دو۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہم دوست نہیں، ایسے نہیں بولتے، ہم تمہارے دوست ہیں، دشمن نہیں، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے لب و لہجے سے حیران تھا، شاید اسے یقین نہیں تھا کہ پنجاب سے کوئی یہاں پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے ڈولی کو تو وہیں رہنے دیا، اسے دونوں سائڈ سے سہارا دے کر اترائی میں آگے بڑھنے لگے۔ بڑے سائز کی ٹارچ عمران کے ہاتھ میں تھی، وہ رستہ دیکھنے کے لیے وقفے وقفے سے اسے روشن کر رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر چند گھروں کے آثار نظر آئے۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ وہی چھوٹی سی بستی چھانم ہے جس کا ذکر ونچا نے کیا تھا۔ ہم 4-5 منٹ مزید چلے اور بستی کے قریب پہنچ گئے۔ فواد ہذیانی آواز میں بڑبڑایا، یہاں نہ جانا، یہ طوائفوں کی بستی ہے، یہاں کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تاریکی میں ان 15-20 گھروں کے ہیولے نظر آ رہے تھے مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے شام ونچا کا گھر پہچان لیا۔ اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ بستی میں صرف اسی کا گھر ہے جو ہموار جگہ کی بجائے ڈھلوان پر بنا ہوا ہے۔ میں نے عمران اور فواد کو وہیں برف کے ڈھکے ہوئے درختوں میں چھوڑا اور گھر کے دروازے تک پہنچا۔ ساتھ والے گھر میں کوئی سانس بجنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری معلومات کے مطابق ونچا حاقان ولا سے اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ دل کڑا کر کے میں نے لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند سیکنڈ بعد اندر کسی چراغ کی روشنی ہوئی، پھر 2 لڑکیاں میرے سامنے آن کھڑی ہوئیں۔ ان میں ایک ونچا تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ ساتھ والی لڑکی شکل و صورت میں اس کی بڑی بہن لگتی تھی۔ وہ ایک بڑی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے ونچا سے کہا، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیا اس ایک بندے کو ایک رات تمہارے گھر میں پناہ مل سکتی ہے؟ وہ بولی، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، پر کون ہے وہ بندہ؟ جو کوئی بھی ہے، مگر شرط یہ ہے یہ سب کچھ رات میں رہنا چاہیے۔ اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، آپ فکر مند نہ ہو، گھر میں ہم دونوں ہوتے ہیں یا ہماری نانی، ان کو بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ وہ شکستہ اردو میں بول رہی تھی۔ میں واپس آ گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد فواد کے ساتھ لوٹ آیا۔ عمران نے میرے ساتھ مل کر اسے سہارا دے رکھا تھا۔ ہم جلدی سے اندر چلے گئے۔ یہ لکڑی اور پتھر کا بنا ہوا مقامی طرز کا گھر تھا۔ 2-3 کمرے تھے، لکڑی کے ستونوں والا چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ اسی کمرے میں عمر رسیدہ عورت کی ترنم سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آگ کی روشنی میں فواد کو دیکھ کر دونوں لڑکیاں حیران ہوئیں۔ ونچا بولی، یہ تو شاید پریس جی کے ملازموں میں سے تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ 5-10 منٹ بعد ہم فواد کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ ونچا اور اس کی بہن گھر کے چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں لے آئی تھی۔ خالی جگہ پر گدا بچھا کر اس کے لیٹنے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ ونچا کا کہنا تھا کہ یہاں یہ بالکل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی اندیشہ ہوتا تو وہ دونوں بہنیں اس اسٹور نما کمرے کو باہر سے تالا لگا سکتی تھی۔ فواد کا جسم بخار میں تپ رہا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ بہہ کے باقی باتیں بھی کر رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا، میں نے منت بھی کی تھی کہ مجھے اس دلدل میں نہ پھینکو، لیکن میری بات نہیں سنی گئی۔ میں نے ذرا سختی سے اسے منع کیا کہ وہ خاموش رہے تو بہتر ہے، ورنہ جو لوگ اس کی جان کے در پہ ہیں وہ یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میری بات کسی حد تک اس کی سمجھ میں آئی۔ عمران نے ونچا سے پوچھا، اگر اسے ایک رات سے زیادہ یہاں رکنا پڑا تو؟ ونچا نے پھر فدا ہو جانے والی نظر میری طرف دیکھا۔ جیسا حکم کریں گے ہم ویسا کریں گے، آپ بالکل بے فکر ہیں۔
فواد کے بارے میں گنچا اور اس کی بہن ایمل کو ضروری ہدایات دے کر ہم واپس حقان ویلا جانے کے لیے باہر نکل آئے۔ حقان ویلا سے زیادہ دیر باہر رہنا مناسب نہیں تھا، برف باری کے سبب ہڈیوں میں گودا جمع ہو رہا تھا۔ ہم آدھے راستے میں تھے جب جنگل کی دوسری جانب سے ایک گونج دار آواز سنائی دی۔ عمران سوالیہ نشان سا چہرہ لے کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا غالباً کوئی ایولانچ ہے، بہت بڑے ایریا سے برف پھسل کر نیچے آئی ہے۔ دوسرے روز دوپہر تک کئی سوال میرے اور عمران کے ذہن میں ابھرتے رہے۔ اندرانہ جان نے فواد سے کہا تھا کہ وہ اسے جان کی امان دے چکی ہے، لیکن اب اس کی امان کہاں گئی تھی؟ وہ اسے مار کر گاڑنے کے درپے ہو رہی تھی۔ اگر وہ اسے مارنا ہی چاہتی تو لاہور یا راستے میں کہیں کیوں نہ مارا؟ فواد بار بار حالات کی دلدل کی طرف ذکر کر رہا تھا۔ وہ دلدل کیا تھی؟ یہ تمام سوالات ہمارے لیے ایک مہمہ سا بنے ہوئے تھے۔ ہمیں پرنس بخت کی زبانی معلوم ہوا کہ رات جو مہیب آواز سنائی دی وہ ایک بڑی ایولانچ ہی کی تھی۔ یہ ایولانچ اسی ایریا میں گری تھی جہاں کل رات دونوں بدماشوں کی قبریں بنی ہوئی تھی۔ یہ ایک موافق صورتحال تھی۔ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ قبر اور لکڑی کی ڈولی وغیرہ سب کچھ برف کے ریلے میں دفن ہو گیا ہوگا۔ دوپہر کے وقت برف باری کچھ ہلکی ہوئی تو پرنس اپنے کسی کام سے حقان ویلا سے روانہ ہوا۔ جو بھی نکلتا تھا پوری سیکیورٹی کے ساتھ نکلتا تھا۔ کم از کم 4 گاڑیاں ہوتی تھیں۔ ان گاڑیوں میں درجن بھر مسلح گارڈ ہوتے تھے۔ پرنس کی اپنی لینڈ کروزر جیپ میں بھی گارڈ موجود رہتے تھے۔ یہاں بیڑوں اور پہاڑی بکروں کے بڑے بڑے باڑے تھے جو حقان فیملی کی ملکیت تھے۔ اس کے علاوہ کھالوں کا کاروبار بھی تھا۔ یہ علاقہ کافی بلندی پر تھا، پھر بھی گرم موسم میں یہاں اترائی کی طرف کھیتی باڑی ہوتی تھی اور چند باغات بھی تھے۔ جنگل کی کٹائی سے لوگوں کی آمدن کو اضافہ ہوا تھا۔ پرنس کے جانے کے بعد ہمیں مناسب لگا کہ باہر چلے، فواد کی خیر خبر لیں۔ میں نے ماہین کو تمام تر بات رات کو بتا دی تھی۔ عمران اور ماہین کی بات آپس میں کم ہی ہوتی تھی۔ عمران ظاہر نہیں کرتا تھا اور اس صورتحال کو ہلکے پھلکے انداز میں ہی لیتا تھا، لیکن یہ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے دل پر بہت گہری چوٹ لگی ہے۔ برف باری کے سبب طوائفوں کی بستی آج بھی سنسان ہی نظر آ رہی تھی۔ لوگ گھروں میں بند تھے۔ میں نے کل ہی گنچا کو بتا دیا تھا کہ ہم دوپہر کے بعد آئیں گے۔ وہ الرٹ تھی، لہٰذا میری ہلکی سی دستک پر فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ گنچا کی شکل سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ سب خیریت ہے۔ گنچا کی بڑی بہن کو بچہ ہونے والا تھا، اس لیے وہ چادر میں لپٹی نظر آتی تھی۔ مکبی اسٹور نما کمرے میں پہنچے۔ فواد کے قریب کھانے پینے کی اشیاء رکھی تھی مگر اس نے کسی چیز کو چھوا تک نہیں تھا۔ اس کا بخار برقرار تھا۔ میں نے اسے جگایا اور ہم اسے زبردستی گڑ والے دلیے کے چند لقمے کھلانے لگے۔ ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور بار بار بے قراری میں سر ہلاتا۔ آج اس کے کمرے میں چھوٹا سا زیرو بلب روشن تھا۔ ایک چھوٹی سی انگیٹھی نے کمرے کو قدرے گرم رکھا ہوا تھا۔ باہر برف باری بہت خاموشی اور تسلسل سے گر رہی تھی۔ میں نے اور عمران نے بڑے طریقے سے فواد کو اپنے ڈب پر لانا شروع کیا۔ یہ کوشش طویل تھی مگر دھیرے دھیرے کامیابی کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ جان کر کہ ہم لاہور سے اس کی دکھیاری ماں اور کم سی بیٹی سے مل چکے ہیں، صرف مدد کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں، تو وہ حیران اور متاثر نظر آنے لگا، مگر یہاں کے حالات کے بارے میں وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھو فواد، یہاں جس جال میں پھنسے ہوئے ہو اس سے ہم تمہیں تب ہی نکال سکتے ہیں جب ہم پوری معلومات کا پتہ چلے۔ آپ لوگوں کو کس نے کہا میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں؟ میں تو بس اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ چھٹکارا اس کی نظروں کے سامنے ملے تو شاید جان آسانی سے نکل جائے۔ وہ کہا کس کی نظروں کے سامنے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک دم گڑبڑا سا گیا، جیسے وہ بات کہہ دی جو نہ کہنا چاہتا ہو۔ بخار نے جیسے اس کے دماغ معاف کر رکھا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے موضوع بدلا اور کہا اچھا اتنا بتا دو، یہاں کے پرنس بخت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں لگتا ہے تمہارا قد کاٹ، تمہاری آنکھوں کا رنگ اور تمہارے نقش کچھ نہ کچھ پرنس سے ملتے ہیں۔ کاش یہ نقش نہ ملتے۔ وہ پھر کراہ اٹھا۔ یہی سب کچھ ہے جو مجھے اس حالت تک لایا ہے، یعنی شکل و صورت کی وجہ سے تم کو یہاں ملازم رکھا گیا۔ عمران دور کی کوڑی لے آیا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو، مگر اصل زور تو میری بدقسمتی نہیں پڑا جو میں یہاں پہنچا۔ اچھا تمہاری ڈیوٹی کیا تھی یہاں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا یہی کہ اگر کوئی گولی پرنس کے سینے کی طرف آئے تو اسے اپنے سینے پر لوں۔ وہ اب کچھ کھل رہا تھا۔ اس حوالے سے جو کچھ اس نے ہمیں بتایا وہ کچھ یوں تھا۔ کوئی 2 سال پہلے لاہور کے بس اڈے پر پرنس بخت کے ایک دوست اتفاقاً فواد پر نظر پڑی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا فواد 60-70% پرنس سے ملتا جلتا ہے۔ اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ پرنس کے دوست نے لاہور میں فواد کا اتا پتہ معلوم کر لیا اور پھر آنن فانن اسے ایک بڑی اچھی نوکری کی آفر کر دی۔ شروع میں اسے یہی بتایا گیا کہ اسے ایبٹ آباد جانا ہوگا، مگر بعد میں یہ راز کھلا کہ اسے ایبٹ آباد سے آگے کاسٹر بروم پہاڑی کے نواح میں جانا ہے۔ بہرحال ملازمت دینے والوں نے فواد کو سختی سے منع کیا کہ وہ اپنی جائے ملازمت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ ملازمت کی نوعیت اندازہ
आसानी से लगाया जा सकता था। ये बालाट के रहने वालों प्रिंस की पुरानी दुश्मनियां चल रही थी। आए रोज एक दूसरे पर गोलियां भी चल जाती। फवाद यहाँ बज़ाहिर जीप ड्राइवर के तौर पर रखा गया, मगर हकान बिल्ला के खास लोग जानते थे कि वो कभी नकली प्रिंस के रूप में प्रिंस की गाड़ी में सफर भी करता है। सब कुछ सिक्योरिटी के मद्देनजर होता था या मुखालिफ पार्टी को चकमा देने के लिए। हमारे लिए ये सब इंकशाफ अंगेज था, मगर ये बात हमारे लिए भी मुहिम्मा थी कि अंदराना जान इसके हाथ धोकर फवाद के पीछे क्यों पड़ी हुई थी, इसे क्यों यहाँ लाई थी और क्यों शानम लड़कियों के जरिए उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। असल बात फवाद अभी तक नहीं बता रहा था, मगर ये हुशाइन था कि उसने हम पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। इसके साथ गुफ्तगू बहुत तवील साबित हुई। फिर एक मौका ऐसा आया कि हमारे मुसलसल सवाल पर घबरा कर वो हाइपर हो गया और जमीन पर मुक्के बरसाने लगा और चिल्लाने लगा। इमरान ने अपनी हथेली से इसका मुंह ढांप लिया और वो दाढ़े मार मार कर रोने लगा, मगर इस कैफियत के बाद इसके अंदर की करें कुछ खुल सी गई। मैं गद्दे पर आलती मालती मारा बैठा था। फवाद का सर मेरे जानों पर था और मैं जानों पर इसके आंसू की नमी महसूस कर रहा था। वो जैसे बुहार की मदहोशी में रहा। इंसान के अंदर की नफरत और जिद उसे कहाँ पहुँचा देती है। ये अंदराना जान भी बेगैरती की हद तक गिर चुकी है। वो किस तरह किसी भी तरह लोगों को नीचे दिखाना चाहती है। इसने मेरे साथ और शायद अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म किया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। वो किन लोगों को नीचे दिखाना चाहती थी? इमरान ने सवाल किया। वही बीबी शाज़मीना और उसके घर वाले जिनसे के साथ प्रिंस की शादी होना थी, वो गुलगीर लहजे में बोला। अगले 10-15 मिनट में जो फवाद ने हमें बताया उसकी खुलासा कुछ यूं था। उसने बताया प्रिंस बख्तावर की बीवी जर्श जहाँ से इसके कुर्बत के ताल्लुकात थे। ये ताल्लुकात आज खुद नहीं बने थे बल्कि बनाए गए थे और इन्हें बनाने वाला कोई और नहीं, खुद जर्श की सगी माँ अंदराना थी। वो प्रिंस की होने वाली मंगेतर शाज़मीना और इसके वालिदा वर्दा बेगम से दुश्मनी में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि बस अंधी होकर रह गई थी। इसे पता था कि प्रिंस की दूसरी शादी की वजह सिर्फ और सिर्फ बे औलाद होना है। अंदराना को ये गुमान था कि शायद बे औलादी की असल वजह प्रिंस बहुत है। इसके सारे हालात के पेश नजर उसने एक ऐसा कदम उठाया जो नाकाबिल यकीन था। इसने बेटी जर्श को मजबूर किया कि वो प्रिंस बहुत के लिए बच्चा पैदा करे, बेशक ये बच्चा किसी और का ही क्यों ना हो। जर्श खुद बुरी नहीं थी लेकिन अपनी माँ के बेहद असर में थी। वही हुआ जिसका डर था। इसने जर्श को मजबूर कर दिया और फवाद के साथ ताल्लुक पैदा करे। फवाद के इंतखाब में एक रमज ये भी था कि इसकी मुशाबत बहुत हद तक प्रिंस से मिलती थी। इसकी आंखें भी गहरी बादामी थी। याराना अंदाज के जहन में ये बात मौजूद थी कि जब जर्श का बच्चा पैदा होगा तो कोई सोच भी नहीं सकेगा कि ये प्रिंस बख्त का नहीं है। लेकिन यहाँ एक सूरत हाल सामने आ गई। ठीक ही कहते हैं कि इरादा इंसान का होता है और ऊपर वाले का मनसूबा साहब ने कुछ और सोचा होता है और नतीजा कुछ और निकलता है। यहाँ जो कुछ होने वाला फवाद ही की जुबानी सुनिए। वो अश्कबार लहजे में बोल रहा था। अंदराना बेगम ने जो कह रही थी कि मैं हरगिज़ इसके लिए तैयार नहीं था। मैंने इसकी बहुत मिन्नत समाजत की, हाथ जोड़े। वो पहले लालच देती रही। इसने मुझे सोने और कैश की शक्ल में ठीक ठाक रकम देने का कहा और वादा कहा कि वो एबटाबाद में रहने वाले अपने एक अजीज से कहकर मुझे बाहर के मुल्क भिजवा देगी जहां मैं बाद में अपने घर वालों को भी बुला सकूंगा। मैंने इनकार करता रहा तो वो धमकियों और ड्रामों पर उतर आई। मैंने कहा यह बहुत बड़ा जुर्म होगा, प्रिंस मेरे टुकड़े करके कुत्तों को डाल देंगे। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद फवाद ने बात जारी रखी। अंदराना बेगम अपने मजहब के मुताबिक किसी सूर्य जान देवता की पुजारन है। इस पर बेपनाह यकीन रखती हैं। एक रोज अमावस की रात में सूर्य जान के बुत के सामने इसने अपनी एक उंगली पर चीरा देकर अपने खून माथे पर लगाया और मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि मुझे कुछ नहीं होने देगी, कांटा चुभने की तकलीफ भी ना पहुंचने देगी, हर तरह मेरी हिफाजत करेगी। इसने जर्श को मेके की यानी अपनी कोठी पर बुला लिया। उन्हीं दिनों में इसने अपनी नीली गाड़ी चलाने के लिए मुझे और प्रिंस से उधार भी ले लिया। एक रात इसने मुझे और जर्श को एक ही कमरे में सोने पर मजबूर किया। यह सिलसिला शुरू हुआ तो फिर लंबा होता चला गया। हर दूसरे तीसरे रोज दराना बड़ी होशियारी से मुझे जर्श के कमरे में भेज देती थी। जो कुछ हो रहा था मुझे पसंद नहीं था मगर मैं गुम होता जा रहा था। फवाद ने चंद लम्हे तवक्कुफ करके हामते हाथों से पानी के चंद घूंट लिए और बात जारी रखते हुए बोला, मेरे और जर्श के दरमियान औरत मर्द वाला ताल्लुक कायम हो चुका था। मुझे ये मानने में आर नहीं कि जर्श खूबसूरती के लिहाज से हजारों में से एक है। बहुत होशियार और चालाक भी होगी मगर अपनी माँ के मुकाबले में बहुत सादा है। इस पर माँ का कुछ ऐसा असर है कि वो इसके हुक्म से बाहर नहीं जा सकती। 2-3 हफ्ते बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरा दिल और दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं बड़ी बेचैनी से गुजरते दिन के साथ रात को जर्श से मुलाकात का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ एक और अजीब बात हो रही थी। शायद आप लोग इस बात पर यकीन ना करें, जर्श को भी मेरा इंतजार रहता। मुलाकात की रात हम सुबह तक एक दूसरे में गुम रहते, फिर बाहरी दिल के साथ एक दूसरे को जुदा करते। मुझे यूं लगता कि जर्श को प्रिंस जी से वो मोहब्बत शायद कभी नहीं मिली जिसकी उसे जरूरत थी। गुजरे दिनों को याद करते हुए फवाद की बादामी आंखें आंसू से भर गई। बात को आगे बढ़ाते हुए वो बोला, इन्हीं दिनों प्रिंस जी को 8 दिनों के लिए मेरी जरूरत पड़ गई। मैं उनकी गाड़ी चलाकर अस्करतगू ले गया। वापिस आकर जब मैं अंदराना जान की कोठी पर पहुंचा तो
اس نے مجھے زرش سے ملنے نہیں دیا۔ اس نے بتایا کہ زرش کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے اطلاع دی کہ میرا ڈیوٹی اب ختم ہے۔ ہمارے درمیان جو طے ہوا تھا اس کے مطابق اندرانہ نے 24 کیرات سونا مجھے دیا۔ بازار میں اس کی قیمت 12 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ 2 ماہ پہلے یہ سب بہت آسان لگ رہا تھا، لیکن اب مجھے لگا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جو میں نے اس بارے میں سوچا، مجھے یہ دنیا کا مشکل ترین کام محسوس ہوا۔ زرش سے میری آخری ملاقات بھی نہ ہو پائی تھی، ورنہ شاید میں اسے اپنے دل کا حال بیان کرتا اور اسے بتاتا کہ اس کی والدہ کی ضد کی وجہ سے میں کن زنجیروں میں جکڑا گیا ہوں۔ میں حقان ولا میں واپس تو چلا گیا، لیکن میرا دل و دماغ، روح، سب کچھ اسی کمرے میں رہ گئی جہاں میں نے زرش کے ساتھ راتیں گزاری تھی۔ میں اور عمران حیرت میں ڈوبے ہوئے فواد کی ہوش ربا داستان سن رہے تھے۔ وہ یقیناً ان مردوں میں سے تھا جو گاٹ کا پانی نہیں پیتے، جس پانی سے ان کی پیاس بجھتی اور روح سیراب ہوتی ہے، وہ اسی پانی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ فواد کی پہلی شادی صرف 1.5 سال بعد ہی اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد فواد کی زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ اب تقریباً 6 سال بعد ایک عورت آئی، اور ایسے انوکھے انداز میں کہ وہ خود بھی حیرت میں تھا۔ پونچا نے اس مختصر کمرے میں قہوہ پہنچا دیا، اس کے انگیٹھی میں کچھ کولے ڈال دیے۔ باہر برف باری مسلسل جاری تھی۔ فواد کی باتوں سے پتہ چلا کہ حقان ولا واپس آنے کے بعد وہ زرش اور اس کی قربت کو دل و دماغ سے نہیں نکال پایا تھا۔ جب تڑپ حد سے بڑھ گئی تو وہ حشیش کا نشہ کرنے لگا۔ وہ زرش کی ایک جھلک کو ترسا ہوا تھا، مگر وہ 7 پردوں میں چھپ چکی تھی۔ بیمار ہو گیا، جو کھاتا الٹ دیتا۔ اس کی مسلسل نشے بازی کی خبر پنچ تک پہنچی۔ سے 2 وارننگ کے بعد انہوں نے ملازمت سے فارغ کر دیا۔ ایک رات وہ روتا بلکتا اندرانہ جان کی رہائش پر پہنچا۔ تنہائی میں اس سے ملا۔ اندرانہ نے اس سے کہا، تم یہاں کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تم نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔ وہ ایک آخری بار اسے زرش جہاں سے ملا دے۔ اندرانہ سمجھ گئی کہ یہ بات کسی اور طرف چل نکلی ہے۔ ممکن ہے اس کے دماغ میں بھی یہی ہو کہ فواد کو مروا دے، مگر وہ سور یزان دیوتا کی پجارن تھی۔ اس نے اپنے عقیدے کے مطابق بہت بڑی قسم کھا رکھی تھی کہ فواد کو جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور نہ ہی پہنچنے دے گی۔ اس نے فواد کو تسلی دی اور اس سے کہا کہ لیے کچھ نہ کچھ کرے گی۔ دماغ میں غالباً یہی چل رہا تھا کہ فواد جوانی اور عشق کا بخار چڑھا ہوا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اس بخار کو اتار لے گی۔ دوسری طرف فواد شدید ترین ڈپریشن کا شکار ہو کر لاہور واپس چلا گیا۔ اس کی حالت ایسی شخص کی تھی جو کانٹوں پر لوٹ رہا ہو۔ شاید اس کے ذہن میں کسی گوشے میں تھوڑا اندیشہ یہ بھی تھا کہ وہ کہیں سے مروا نہ دے۔ اس کے لاہور جانے کے بعد اندرانہ کو ایک اور طرح کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ فواد ذہنی حالت دگردوں ہے، وہ نشہ بھی کرتا ہے۔ وہ ہیجانی کیفیت میں ان راتوں کا بید کھول دیتا جو اس نے زرق کے ساتھ گزاری تو قیامت آ جاتی ہے۔ بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ زرق امید سے ہو چکی تھی، مگر ابھی اندرانہ نے یہ بات راز رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے 2 ملازموں کے ساتھ طویل سفر کر کے ماشر روم کے دامن سے لاہور پہنچی۔ فواد کو مختلف ہیلو بہانوں سے بلا پھسلا کر بڑی رازداری سے یہاں لے کر آئی۔ اس کے بعد کے واقعات ہمیں معلوم نہیں۔ دوا کھانے سے فواد کا بہار کچھ ہلکا ہوا، مگر سردی کے سبب پنڈلی میں موجود درد تھا، جو کہ پنڈلی کے بارے میں فواد نے بتایا کہ چند روز پہلے اندرانہ کی ویران رہائش گاہ پر پڑے پڑے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ایک کھڑکی کی جالی کو اکھاڑ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اندرانہ کے دونوں ملازموں نے اسے پکڑ لیا اور مار پیٹ کر کے دوبارہ بند کر دیا۔ یہ چوٹ اسی واقعے کی نشانی تھی۔ عمران نے فوراً سے پوچھا، کیا کبھی دوبارہ زرش جہاں سے تمہارا سامنا ہوا؟ نہیں، اس نے دکھ کے عالم میں کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تمہارے بارے میں سوچتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب اس کی ماں نے ہم دونوں کو ایک راستے پر ڈال دیا تو وہ چل پڑی تھی۔ وہ میرا انتظار کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی تھی، لیکن ان محرومیوں کا اظہار اس نے مجھ سے کبھی نہیں کیا۔ تنہائی اور پاس ہو جانے والے لمحوں میں بھی وہ بالکل خاموش بے حرکت سی ہو جاتی تھی، جیسے اس صورتحال کے لیے خود پر کوئی بوجھ یا الزام نہ لینا چاہتی ہوں، مگر یہ سب کچھ اسے برا بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ تو اندرانہ کہ بندوں نے تمہیں مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، اس نے قسم کھا رکھی تھی، لیکن عورت کا کیا بھروسہ، کیا پتا کسی بہانے سے اپنی قسم توڑ دی۔ اندرانہ نے مجھ پر یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ میرا دکھ دیکھ کر اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور ہوئی ہے، مجھے کم از کم ایک بار اپنی بیٹی سے ملوانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا، شام کے بعد اس کے دونوں خاص ملازم مجھے ایک ڈولی میں بٹھا کر ایک گھر میں چھوڑ آئیں گے۔ اس کے بعد میں وہاں زرش جہاں پہنچے گی جو مجھ سے ملاقات کرے گی، لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے۔ اگر آپ دونوں نہ آتے تو شاید اب تک میں برف کی قبر میں دفن ہو چکا ہوتا۔ ہم گہری سانس لے کر بولا، یہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اندرانہ ایک سخت مزاج عورت ہے اور شاہزمینہ کی ماں سے بحث چھڑی رہتی ہے۔ وہ اپنی ضد اور انا میں اتنا آگے نکل چکی ہوگی، اس کا نہیں سوچا تھا۔ تم نے ایک انوکھی کہانی سنائی ہے فواد، میں نے کہا۔ رشتے
کئی میں عورتیں پستی میں گر ہی جاتی ہیں۔ مجھے اور عمران کو اندازہ ہو گیا تھا کہ گنچا اور ایمل کے گھر میں 2-4 دن تک فواد بالکل محفوظ ہے۔ ہم اس حوالے سے اپنا آئندہ لاہ عمل سوچ سکتے تھے۔ فواد کو خدشہ تھا کہ وہ اپنے 2 خاص کرندوں کی گمشدگی اندرانہ جان کو بہت بے چین کر دے گی۔ وہ اس کی تلاش میں بہت کچھ آگے بھی جا سکتی ہے، مگر صرف 15-20 منٹ بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ فواد کا خدشہ اتنا درست نہیں۔ جب ہم فواد اور گنچا کو ضروری ہدایات دینے کے بعد اس کے گھر سے نکلے تو اس مقام پر سے گزرے جہاں تقریباً 20 گھنٹے قبل اندرانہ کے 2 خاص کرندوں کی قبر بنی تھی۔ وہ سارا ایریا پہچانا ہی نہیں جاتا تھا۔ کئی درخت بنا پید تھے۔ ایولانچ کی ہزاروں ٹن برف نے سب کچھ اپنی گہرائی میں دفن کر دیا تھا۔ تلاش میں ناکامی کے بعد اندرانہ یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ ان دونوں قاتل اور فواد اور لکڑی کی ڈولی سمیت برف میں سب کچھ دفن ہو گیا ہے۔ اب ان کی لاشیں کسی گرم موسم میں ہی دریافت ہو سکتی تھی۔ برف پوش بلندیوں پر ایسے ہی حیران کن واقعات جنم لیتے تھے۔ صرف 2 روز بعد ہی حقان ولا میں جشن کا سما تھا۔ لائٹس لگائی گئی تھی، محرابی دروازے اور ولاؤں میں گیس کے رنگ برنگے ہنڈولے جھول رہے تھے۔ شام ہی سے مہمانوں کے رنگین آنچل لہرانے شروع ہو گئے تھے۔ معزز مہمانوں میں سے زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ درجنوں بکرے ذبح کیے گئے تھے۔ بنے ہوئے گوشت اور قیمے کی خوشبو فضا میں تیر رہی تھی۔ مردانے کی جانب سے کوئی بڑا ڈول پیٹا جا رہا تھا اور بغل بج رہے تھے۔ ہم نے دیکھا قیمتی لباس میں ملبوس تنومند اندرانہ جان ولا کے طول و عرض میں دندناتی پھر رہی تھی، اور کیوں نہ پھرتی۔ اس کی بیٹی حقان ولا کو بچے کی خوشی دینے والی تھی، اور کیا پتہ نرینہ اولاد ہوتی اور حقان ولا کو وارث مل جاتا۔ یہ سوچ کر دکھ ہوا کہ جو بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے اس کا اصل باپ چند فرلانگ دور ایک چھوٹے سے گھر میں نیم تاریک کمرے میں کمبل اوڑھے لیٹا ہوا ہے اور اپنے دل کے روگ کا ناقابل برداشت درد جھیل رہا ہے۔ کسی نے اپنے مقصد کے اصول کے تحت اس پر ایک عنایت کی تھی اور وہ دیوانہ عنایت اس کے تیر سے گائل ہو کر عشق کا مریض بن گیا تھا۔ پرنس بڑے وفادار شخص ہیں۔ بے شک یہ رشتے والی بات اب ختم ہو گئی، لیکن وہ خود گئے تھے، بڑے اصرار کے ساتھ ان لوگوں کو ولا میں لے کر آئے ہیں۔ شاہ زمینہ بھی صاف شفاف اور کھلے دل کی مالک ہے جو آ گئی۔ اس سچویشن کی وجہ سے اندرانہ کسی نے پر ضرور مونگ دلی جا رہی ہوگی۔ زنان خانے میں تقریب جاری ہے۔ میں نے ویڈیو کلپ میں ایک بار پھر غور سے ہو زرش کو دیکھا۔ وہ پرنس کے پہلو میں مسکرا تو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگا اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک کھوکھلا پن سا ہے۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم تھا یا حقیقت۔ پرنس کے بیمار والد کو بھی ویل چیئر پر یہاں لایا گیا تھا۔ وہ ویل چیئر پر نیم دراز سے اور خوش نظر آنے کی کوشش کر رہے۔ اس بھری محفل میں کون جانتا تھا کہ جس بچے کے آنے کی خوشی منائی جا رہی ہے وہ بچہ پرنس بخت کا ہے ہی نہیں۔ وہ بچہ اس گناہ کی کوکھ سے جنم لے گا جس کے تانے بانے پرنس کے یار ساس میں بنے ہیں۔ لوگ اپنی انا اور نفرت کے دوش پر سوار ہو کر بہت دور نکل جاتے ہیں۔ آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن گناہ دنیا میں بھی اپنا نتیجہ ظاہر کر کے رہتا ہے۔ اس حقان ولا میں بھی عنقریب ایک تہلکہ سا مچنے والا تھا۔ آتش دانوں، انگیٹھیوں، لذیذ کھانوں پر سریلے لوک گیتوں سے سجی ہوئی یہ محفل آخر اختتام پذیر ہوئی۔ معزز مہمان رخصت ہونے لگے۔ مہمان خانے کی کھڑکی میں سے میں نے شاہ زمینہ اور اس کے والدین کو بھی رخصت ہوتے دیکھا۔ پرنس خود انہیں گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ شاہ زمینہ کے ساتھ پرنس کا کوئی محبت وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا۔ اگر یہ شادی یقیناً ہوتی تو ارینج میرج کے زمرے میں آتی۔ تاہم قرائن سے اندازہ ہوتا تھا کہ ولا میں قیام کے دوران شاہ زمینہ ضرور پرنس سے کچھ نہ کچھ دلچسپی لینے لگی ہے۔ یقیناً پرنس تھا ہی چاہنے والے کے قریب۔ تقریب ختم ہونے کے بعد شاہ زمینہ اور اس کے والدین کے چہرے پر گہری سنجیدگی نظر آنے لگی۔ میں نے کہا عمران مجھے لگتا ہے کہ برف کی وجہ سے اگر راستے بند نہ ہوتے تو شاہ زمینہ اور اس کے گھر والے ایک دن بھی یہاں نہ رکتے۔ اور میں کہاں رکتا؟ عمران بولا کب کا لاہور پہنچ گیا ہوتا۔ میں نے کہا تمہیں اگر جانا ہوتا تو طرح بن بلائے مہمان کی طرح لاہور سے آتے نہ۔ سچ بات یہی ہے کہ تم نے ساتھ آ کر ماہین کو پریشان کر دیا۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر حشام کو پتہ چل گیا کہ تم بھی اسٹور میں ہمارے ساتھ تھے تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ بات اب راز میں رہے۔ اب بے فکر رہیں۔ میں اس بات کو اپنی محبت کے ساتھ سینے میں دفن کر لوں گا اور اوپر پکی اینٹوں کی قبر بنوا کر ماربل لگا دوں گا اور پھر انڈیا کو چلا جاؤں گا۔ اب پہلے یہاں سے نکلو گے تو انڈیا جاؤ گے نا؟ ہمیں یہاں 13-14 روز ہو چکے ہیں۔ ماہین کو یہ پریشانی ہے کہ پیچھے کوئی اطلاع نہیں۔ یہی پریشانی مجھے بھی ہے، مگر بہرحال وہ ایک لڑکی ہے۔ وہ بولا والد محترم کی وصیت کے مطابق لوگوں کے دکھ دور کرنے کے لیے ہی تو میں دنیا میں آیا ہوں، لیکن کیا کروں؟ بگول مشہور شاعر احمد رشدی، ہم تو مائل بے کرم لیکن مسائل ہی نہیں، یہ مفکر پاکستان علامہ اقبال کا مصرع ہے۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اس نے بتیسی نکالی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو کچھ آتا جاتا بھی ہے یا نہیں۔ باقی جہاں تک ماہین کی پریشانی کا ذکر ہے اس کا حال میرے پاس ہے، ذرا ادھر کان کریں۔ اس نے رازداری کے انداز میں مجھے بتایا کہ کل اس نے دیکھا ہے کہ پرنس بخت کے پاس سیٹلائٹ فون ہے۔ اس خاص فون کے ذریعے ماہین اور میں اپنی حیریت کی اطلاع پہنچا سکتے ہیں۔ عمران کی یہ اطلاع بڑی سود مند ثابت ہوئی تھی۔ اگلے روز ہم نے اشارتاً پرنس سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور وہ اس بات میں سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیٹلائٹ
سیٹلائٹ فون تھا۔ میرا اور ماہین کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی روز سر شام میں ایک عجیب ہنگامہ ہوا۔ پہلے تو رہائشی حصے کی طرف سے کسی کے بلند آواز میں بولنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر ایک دو چھناکے ہوئے جیسے کسی نے تیش کے عالم میں کسی کھڑکی کے شیشے توڑے ہوں۔ تب عورتوں کے بولنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ ان میں ایک بھاری آواز میں نے اور عمران نے صاف پہچان لی۔ یہ پرنس کی سانس اندرانہ جان کی تھی، وہ کسی سے جھگڑ رہی تھی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کس سے جھگڑ رہی ہے۔ اس بات کا پتہ 15 سیکنڈ بعد چلا جب پرنس بہت سخت تیش کے عالم میں زنان خانے سے نکلا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اپنی بیوی زرش کی کلائی تھی، وہ اسے کھینچتا باہر لایا۔ ہماری آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نہایت شائستہ اور مہذب پرنس علاقے پر اتر آئے گا۔ ہٹی کٹی اندرانہ جان پرنس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرنس نے اسے دھکیل کر دور ہٹا دیا۔ اس کی گونجتی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی۔ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اب جانا ہوگا۔ وہ ابلتی زبان میں بولا۔ بختاور، تمہیں بتانا ہوگا یہ بات کیا ہے۔ اندرانہ چلائی۔ یہ بات اس سے پوچھ لینا، پرنس نے جواب دیا، کھینچ کر اسے لان کی 2-3 سیڑھیاں اتارنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے اترتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اندرانہ گرج کر بولی، ہوش کرو بختاور، تمہیں پتہ نہیں یہ کس حالت میں ہے؟ پتہ ہے کس حالت میں ہے۔ پرنس اس سے بھی اونچی آواز میں بولا اور زرش کو اس کی ماں کی طرف دھکیلا۔ اندرانہ نے اسے بازو میں لیا اور سراپا غیظ و غضب نظر آنے لگی۔ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو بختاور، تمہیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ مجھے کوئی جواب نہیں دینا، وہ آتشی لہجے میں بولا۔ جو جواب دینے ہیں اب اسی نہیں دینے ہیں۔ اندرانہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پرنس اپنے گارڈ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ دونوں چلی جائیں تو ولا کا گیٹ بند کر دینا۔ وہ دندناتا ہوا اندرونی گیٹ میں واپس چلا گیا۔ ولا کی خواتین اور ملازمائیں کھڑکیوں میں سے اپنی حیرانی اور خسر پسر چھپاتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اندرانہ اپنے عشق بار بیٹی کو بازو میں لے کر کسی بگولے کی طرح ولا سے باہر چلی گئی۔ اس کی خاص ملازمہ بلند آواز میں کچھ کہتی جا رہی تھی مگر آواز ہمارے کانوں میں نہیں پہنچ رہی تھی۔ شام کے بعد میں اور عمران کمرے میں بیٹھے آتش دان میں لکڑیاں چڑچڑا رہی تھیں۔ ہم اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ میں نے کچھ دیر پہلے ماہین سے بھی پوچھا لیکن وہ لا علم تھی کہ اچانک یہ واقعہ کیسے ہوا ہے۔ عمران اپنی کنپٹی کھجاتے ہوئے بولا، چاچو جان 95% بلکہ 99% امکان تو اسی بات کا ہے کسی طرح پرنس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی بیوی صاحبہ کا پاؤں کیوں اور کیسے باری ہوا، لیکن پتہ کیسے چلا یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ دوسری سوچنے والی بات یہ ہے کہ فواد کو جان کا دوہرا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر پرنس کو پتہ چل گیا ہے زرش حاملہ ہونے کا اصل ذمہ دار وہ ہے تو فواد کی جان خطرے میں ہے۔ آپ کا اندیشہ درست ہے مگر فی الحال کسی کو کانوں کان خبر نہیں کہ فواد یہی موجود ہے۔ حقان باللہ وکیلوں کی معلومات کے مطابق وہ یہاں سے پنجاب واپس جا چکا ہے۔ بہر طور اب ہمیں اس کی طرف سے محتاط رہنا پڑے گا۔ آپ کا کیا حال ہے؟ زرش اور اس کی ماں اب کہاں گئی ہوں گی؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، فی الحال تو راستے ہی بند ہیں۔ ویسے یہ لوگ اپنے کیلاش کی جانب نقل مکانی کر کے یہاں آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ راستے کھلنے کے بعد وہیں چلے جائیں۔ فی الوقت وہ ظہیرے سے باہر کہیں پناہ نہیں لے سکتے۔ موسم ٹھیک تھا، میں اور عمران نے مناسب سمجھا کہ ایک بار فواد سے ملا جائے اور غنچہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ چہل قدمی کے بہانے ہم دونوں ولا سے نکلے۔ سورج برف پوش پہاڑوں مغربی چوٹیوں کی عقب میں اوجل ہو چکا تھا، تاہم تاریکی پوری طرح سے نہیں پھیلی تھی۔ ہم پیڑ اور اخروٹ کے گنجان درختوں میں سے گزر رہے تھے جب اچانک مجھے اپنے عقب میں ایک مشکوک اور تیز چھاپ سنائی دی۔ میرا ہاتھ بے احتیاط اپنے پستول کی طرف بڑھا لیکن اس سے پہلے میں پستول اپنے جیکٹ سے نکال پاتا کوئی شخص چنگاڑنے کے انداز میں مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا، میں سنبھل نہ سکا اور پشت کے بل ایک تناور درخت سے ٹکرایا۔ مجھے دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا لیکن مجھ میں مارشل آرٹس کا جو فن تھا وہ مجھے پورے اعتماد کیے ہوئے تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر ہی نوجوان نے ایسی سفاکی اور تیزی سے وار کیے میں چکرا گیا۔ میرے سنبھلتے سنبھلتے اس نے اپنا کوئی 1 فٹ لمبا چھرا میرے سینے پر چلایا اور مجھے اپنا بچاؤ کرنے میں سیکنڈ کے 10ویں حصے کی بھی دیر ہو جاتی تو کام تمام ہو جاتا۔ چھرا دستے تک میرے دائیں بازو میں گھس گیا۔ وار میں اتنی طاقت تھی کہ موٹی جیکٹ کے باوجود میری کوہنی سے تھوڑا سا اوپر آر پار ہو گیا۔ میں نے حملہ آور کے سینے پر زوردار ٹانگ رسید کر کے خود سے دور ہٹایا۔ وہ وحشی انداز میں پکارا، مار کے چھوڑوں گا تجھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو نے عالم خان سے ٹکر لی۔ اس کی سانس گاڑی باپ کی دول کی صورت نکل رہی تھی۔ بے شک یہی وہ شخص تھا جس کی آن بان اور دہشت میرے یہاں آنے ساتھ ہی غارت ہو گئی تھی۔ بالاٹ کا یہ بدماش اب سراپا غضب تھا۔ میرے زخمی بازو سے خون کی پچکاری سی نکلی اور میں بازو پکڑ کر تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ یہی لگا جیسے ہڈی بھی کٹ کے رہ گئی ہے۔ بہت چوٹیں کھائی، بہت زخم سہے مگر اس زخم نے جسم میں درد کی ایک ایسی لہر پیدا کی کہ جو ناقابل برداشت ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوا۔ اب عمران سنبھل گیا، مجھے زخمی دیکھ کر دیوانہ وار حملہ ور پر جھپٹا۔ اس کے چہرے پر اس کے مہلک چھرے کا وار بچا کر اس نے اپنی سیدھی ٹانگ اس کے جبڑے میں رسید کی اور پھر اس سے لپٹ گیا۔ عمران ٹھیک ٹھاک مارا ماری کر لیتا تھا مگر مارا ماری کا لیول ابھی وہ نہیں تھا جو عالم خان جیسے وحشی لڑاکا کے سامنے ہونا چاہیے تھا۔ پھر میرے شدید زخمی ہونے کے خیال نے اس کے دماغ میں چنگاریاں سی بار دی تھی۔ وہ بڑی شدت کے ساتھ حملہ آور سے بڑھ گیا۔ اب میں نے بھی بائیں ہاتھ سے پستول نکال لیا مگر وہ دونوں اس طرح گتھم گتھا تھے کہ میں فائر نہیں
کر سکتا تھا۔ حملہ آور نے چوٹی کھانے کے باوجود چھرا ابھی تک اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ یہ بڑی سنگین بات تھی۔ اچانک درختوں سے ابھرنے والی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آوازیں آبادی کی طرف سے آ رہی تھیں۔ یہ تھا جاسوسی ڈائجسٹ اپریل 2022 کا پہلا کہانی آتش کدہ، ریٹن بائی طاہر جاوید مغل۔ اسی طرح جاسوسی ڈائجسٹ کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر اور سب سے پہلے مل سکے۔